رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ فضائل صحابہ کا عشرہ اس کا آغاز کیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ ایک بہت اہم تذکرہ ہے، اور ان کی جو اہمیت ہے ایک مسلمان کے لیے اس کو بتانے کی کوئی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسلمان بخوبی واقف ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں ان کا دین کے اندر کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ ایسا مقام اور مرتبہ ہے کہ حق تعالی شانہ ایمان لانے کا جو ہمیں حکم دے رہے ہیں تو اس میں بھی یہی کہا گیا کہ اس کے اندر معیار جو ہیں وہ صحابہ ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ ایمان تمہارے ہاں جو اللہ کو مطلوب ہے وہ ایمان مطلوب ہے جو جیسا یہ لوگ ایمان لائے ہیں، جیسے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان لائے۔ اور صحابہ کرام کی زندگیاں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ حق تعالی شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کیا سورہ فتح کی آخری آیہ کے اندر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کی گواہی کی، اس کی دلیل کیا ہے اس بات کی، اس دعوے کی؟ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ بڑی یہ دلچسپ حقیقت ہے کہ بات ہو رہی ہے آپ علیہ السلام کی رسالت کے دعوے کی، اور دلیل میں کون لوگ پیش کیے جا رہے ہیں؟ آپ کے شاگردان اور آپ کے صحابہ، کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی رسالت کا معجزہ، ان کی رسالت کی دلیل اور ان کی رسالت کی تائید میں تم کیا پیش کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کیا ہمارے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ان کے صحابہ کو دیکھ لیجئے کہ والذین آمنوا معہ، جو آپ پر ایمان لائے ہیں، ان لوگوں کی سیاست دیکھ لیجئے کیسی ہے، ان لوگوں کی معاشرت دیکھ لیجئے کیسی ہے، ان لوگوں کی عبادت دیکھ لیجئے کیسی ہے، اور پھر ان لوگوں کا تذکرہ جو کتب سابقہ کے اندر ہے وہ بھی دیکھ لیجئے۔ معہ اشداء علی الکفار، یہ ایک طرح سے سیاست کی طرف اشارہ ہو گیا کہ دوسری اقوام کے ساتھ ان کا کیا معاملہ اور کیسا ربط ہے، اور رحماء بینہم، یہ ان کی معاشرت کا تذکرہ ہو گیا، اور یؤثرون بہم علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، یہ بھی تو آتا ہے نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معاشرت اتنی خوبصورت اور اتنی معیاری ہے کہ اپنی ضرورت اور اپنی حاجت کے باوجود دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہ معاشرت کا بہت اعلیٰ مقام ہوتا ہے، اور وسائل کے ہونے کے بعد، اسباب کے موجود ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی اتنی قربانیاں پیش کرے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں محسوس ہوتی کہ ٹھیک ہے جی آپ کے پاس بہت زیادہ ہے، آپ نے کچھ دے بھی دیا تو کیا ہوا۔ آپ صحابہ کرام کی معاشرت کے اندر دیکھیے کہ واقعات ایسے ملتے ہیں کہ ایک جانور کی سری جو ایک کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، سر جو ہے مذبوح جانور کا، وہ ایک جگہ سے چلتا ہے تو 7 گھروں سے ہو کر دوبارہ اسی گھر میں واپس آ جاتا ہے، اور عین جان کنی کے عالم کے اندر جب پانی کی ہر ایک کو ضرورت ہے، زخمی پڑے ہوئے ہیں، نہیں میرے ساتھ والے بھائی کو، نہیں میرے ساتھ والے بھائی کو دے دیجیے۔ یہ ہے رحماء بینہم، اور یہ ہے یؤثرون بہم علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ تو یہ ان کی معاشرت کا تذکرہ بھی آ گیا۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، کہ آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ رکوع اور سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ان کی نماز کو دیکھیے، مطلب کہ ان کی صحابہ کی نماز کا ایک ایک رکن ایسا ہوتا تھا کہ جیسا کہ بس وہی رکن ادا کرنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور رکن ادا ہی نہیں کرنا شاید انہوں نے۔ تو عبادت کا بھی تذکرہ آ گیا، ان کی معاشرت کا تذکرہ بھی آ گیا، ان کی سیاست کا تذکرہ بھی آ گیا۔ تو خود قرآن مجید جا بجا اس بات کا برملا اظہار اور برملا اعلان فرماتا ہے کہ اللہ کی ذات نے جو رسالت بھیجی ہے آپ علیہ السلام کو، اس رسالت کی شہادت، اس رسالت کی گواہی اگر تم دیکھنا چاہتے ہو تو صحابہ کی جماعت کو دیکھ لو۔ تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی تاریخ کا امت کے لیے ایک روشن مثال ہے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ بعض لوگ اس کی سند کے اندر کلام کرتے ہیں کہ یہ روایت ٹھیک ہے، ضعیف ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ بطور حدیث نہ لیا جائے اس کو، لیکن بطور محاورہ کے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ واقعتاً آپ علیہ السلام کے سارے صحابہ جو ہیں وہ نجوم میں ہدایت ہیں۔ جس بھی نجوم ہدایت کی آپ پیروی کریں گے آپ کو وہ منزل تک پہنچا کے رہے گا۔ تو عشرہ صحابہ کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک بہت اچھی کاوش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ ہم
चंद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का ही थोड़ा सा तज़किरा पढ़ सकेंगे, तफसीलन आप लोग इसका मुताला कर सकेंगे, मुशाहदा हो सकेगा। लेकिन ये एक आगाज होगा, ये एक इब्तिदा होगी, और इसको यहीं रुकना नहीं चाहिए, बल्कि अपने जो पर्सनल आप वैसे ज़ाती मुताला करते हैं, अपना खारजी मुताला करते हैं कोर्स से हटकर, उसके अंदर ये चीज़ें शामिल होनी चाहिए कि ये कुछ ना कुछ जो है ना वो ऐसा सहाबा इकराम की हयात जो है उसको पढ़ने की इंसान जो है ना वो कोशिश और कावश करता रहे। करीबी ज़बाना के अंदर, उर्दू ज़ुबान के अंदर हयात सहाबा के नाम से मौलाना यूसुफ कांदलवी साहब ने एक मजमुआ तैयार किया। बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं सहाबा इकराम की ज़िंदगी की, हर पहलू के हवाले से, यानी उन्वान मुकर्रर करके फिर उसमें सहाबा की ज़िंदगी लेकर आए। एक अंदाज तो ये है ना कि एक सहाबी की बात को ले लिया जाए, उसकी बायोग्राफी पढ़ ली जाए, उसके अंदर जो जो चीजें हैं उनकी नुमाया, उनको तस्करा कर लिया जाए। और एक ये है कि मुआशरे के अंदर ये बात थी, ये बात थी, ये बात थी, उनके अंदर इसार था, उनके अंदर कुर्बानी थी, उनके अंदर इताअत रसूल थी, उनके अंदर इल्म का शौक था, उनके अंदर इबादत का शौक था, उनके अंदर जिहाद का शौक था। ये सारी चीजें इस तरह से उन्वान कायम करके फिर मुख्तलिफ सहाबा के उसके अंदर वाकयात लेकर आना कि ये इल्म के शौक में फलां की मिसाल है, इल्म के शौक में ये फलां की मिसाल है, ये फलां की मिसाल है, इस तरह से। तो वो हयात सहाबा का ज़ख़ीरा मैंने कहा कि बहुत मुफीद है, और ये वो रोशन सितारे हैं कि जिनकी तालीम और जिनका इज्तिमाई मुताला अगर घरों के अंदर हम करना शुरू कर दें तो हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज्यादा सुधरने का मवाद मिल जाएगा। और हमारे आने वाली जो बच्चे हैं, हमारे जो बड़े हो रहे हैं, अगर उनको भी डेली अगर 10-15 मिनट आप हयात सहाबा और सहाबा किराम की जिंदगी सिखाते हैं तो इनसे बड़ा कोई आइडियल होगा नहीं। और जब वो बच्चे सुनेंगे कि दीन ऐसा होना चाहिए, मुआशरत ऐसी होनी चाहिए, मामलात ऐसे होने चाहिए, उसने सलूक ऐसा होना चाहिए, तो वो खुद बखुद उनके अंदर भी ये सारी की सारी चीजें डेवलप हो। तो मेरे जिम्मा जो उन्वान था हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत का तज़किरा, कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का क्या मुकाम और मर्तबा है, उनके क्या मनाक़िब हैं और उनकी जिंदगी कैसी थी, उस हवाले से कुछ गुजारिशात आप हजरात के सामने रखूंगा। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद थे। तो गोया के दोनों का ताल्लुक जो मक्का के लोग रहने वाले थे उनमें से कबीला कुरैश के साथ था, और कबीला कुरैश जो है उसको उस बदुआना जिंदगी के अंदर और उस माहौल और मुकाम के अंदर यकीनन एक बहुत नुमाया और बहुत उम्दा मर्तबा हासिल था। और किसी ये तो नहीं कहा जा सकता कि कोई आदमी उसकी मनसब के लिए, उसकी इज्जत और एहतराम के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि वो ऊंचे खानदान में पैदा हो गया। इस्लाम तो इस चीज का कोई ऐसा तस्वुर नहीं देता कि ठीक है जी मैं बड़े खानदान में पैदा हो गया हूं तो इसलिए मेरे जो है ना वो ज्यादा राइट्स हैं या मुझे जो है ना वो ज्यादा बेहतर और अफजल माना जाए, ऐसी तो बात नहीं है। लेकिन इस्लाम इस चीज की नफी भी नहीं करता कि अगर कोई आदमी किसी अच्छे खानदान में पैदा हो तो उस खानदान की जो खूबियां हैं वो उसके अंदर तस्लीम करने से हम इनकार कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बड़ी प्यारी हदीस कि आपने फरमाया कि अन्नासु कल मादिन ज़हबी वल फिद्दा, कि लोग जो हैं ये सोने और चांदी की कानों जैसे होते हैं। कान होती ना, ये जो मिनरल जहां से निकलते हैं, उस जमाने में ये दो ही धातें होती थी, अब तो बहुत सारी मिनरल जमीन से निकलना शुरू हो गई हैं। तो आपने फरमाया कि लोगों की मिसाल सोने और चांदी की कान जैसी है, कि जो सोने की कान से निकलेगा वो सोना होगा, जो चांदी की कान से निकलेगा वो चांदी होगा, जो हीरे की कान से निकलेगा वो हीरा होगा, जो प्लैटिनम की कान से निकलेगा वो वैसा होगा। तो हर एक का अपना अपना मुकाम और मर्तबा होता है। अगला जुमला बड़ा प्यारा इरशाद फरमाया कि खियारुकुम फिल जाहिलियति खियारुकुम फिल इस्लाम, के जमाना जाहिलियत के अंदर जिनके अंदर नुमायां खूबियां पाई जाती थी, जो इंसानियत के अच्छे मर्तबे पर जमाना जाहिलियत में क़बल अज़ इस्लाम जो है वो इंसानियत के अच्छे मुकाम और मर्तबा पर फायज थे, कि उनके अंदर मुआशरत अच्छी थी, उनके अंदर किसी किस्म की लगवियात नहीं थी, फवाहिश नहीं थे, मुनकरात नहीं थे। तो वो जब इस्लाम के अंदर आएंगे तो इस्लाम के अंदर भी उनको एक मुकाम और मर्तबा मिलेगा। ये तो उनकी मुआशरत के हवाले से हो गया। इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं, जो जहनी जो फरासत होती है, बसीरत होती है, जहानत होती है, अगर किसी अच्छे खानदान की वजह से किसी नौजवान के अंदर, किसी फर्द के अंदर ये चीज पाई जाती है, अब अगर उसकी सलाहियतें दीन की खिदमात के लिए लगेंगी और दीन की तालीमात पढ़ेगा, दीन की तालीमात के आगे नशर इशाअत का काम करेगा, तो यकीनन वो सारी की सारी खिदमात का वहां पर भी उम्मत को भी फायदा होगा, लोगों को भी उसका फायदा होगा, इसके असरात पहुंचेंगे आगे तक। तो इसी बात की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारा फरमा रहे हैं कि खियारुकुम फिल जाहिलियति खियारुकुम फिल इस्लाम। इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये बात इल्मुल नफ्सियात, इल्मुल अखलाक
اور جتنے بھی علم البشریات وغیرہ جتنے بھی چیزیں ہیں، یہ علوم، یہ سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک بچہ جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے اس خاندان کی بہت ساری لازمی چیزیں اس کی اپنی طبیعت کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ان کو سنتے سنتے بڑا ہوا ہے. بعض خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کسی سے بھی یعنی کوئی چیز لینے سے منع کیا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار اس کے والدین اس کی کوئی ٹریننگ کی ہوئی ہے کہ فوراً کسی کی کوئی بندہ دیتا بھی ہے اس کو کوئی چیز تو لیتا نہیں ہے، ہم اس کو تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں. یہ کیا ہے کہ یہ اس کی جو ٹریننگ ہوئی ہے اس کے اپنے خاندان کے اندر، جیسے اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوئی ہے. اور ایسے ہی کچھ چیزیں خاندان کی ایسے ہوتی ہیں کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اگر اس کے خلاف چلے گا تو وہ پورا کا پورا خاندان یہ سمجھتا ہے کہ یہ باغی ہو رہا ہے. تو اس کا ایک قسم کا چیک ہوتا ہے اس پر کہ وہ ان خاندانی روایات سے ہٹ نہیں سکتا. اور ایسے ہی تیسری چیز یہ کہ جینیٹیکلی بھی تو چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں نا، بائی جینز، موروثی طور پر بہادری ہے باپ کے اندر تو اولاد کے اندر بھی بہادری ہوگی، باپ کے اندر سخاوت ہے تو اولاد بھی سخی ہوگی، باپ کے اندر جو ہے وہ شرم و حیا ہے تو اولاد کے اندر بھی یہ ساری کی ساری چیزیں نمایاں طور پر نظر آئیں گی. تو کسی بھی اچھے قبیلے میں یا کسی بھی اچھے خاندان میں کسی فرد کا ہونا اس کی ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ایک اضافی خوبی ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی نبی جو ہے وہ کسی بھی کمتر خاندان سے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں آیا. ایک بات تو یہ اس کے بارے میں اصول میں طے کی جاتی ہے، اور دوسری بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ انبیاء جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی گناہ کبیرہ نہیں کیا. معصوم ہوتے نا انبیاء سے کبھی نبوت سے پہلے بھی گناہ نہیں ہوتا، اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی. نافرمانی نہ ہونے کے اندر اس کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ ایسا کام تو انبیاء سے ہرگز نہیں ہوتا جو عام طور پر معاشرے کے اندر قابل نفرت ہو. مثال کے طور پر کوئی نبی جو ہے کسی پیشہ ور خاتون کا بچہ ہو، نہیں ہوگا. کوئی نبی جو ہے اس کے رہن سہن کا انداز ایسا ہو جس میں معاشرے کے اندر حقارت کی نظر سے جس کو دیکھا جاتا ہے. حتیٰ کہ کوئی نبی اتنی ہلکی حرکت بھی کرتا ہوا نہیں دکھائی دیا، کبھی ان کی سیرتوں کے اندر یہ چیز نظر نہیں آتی کہ چلتے پھرتے کھا رہا ہو. مینرز کی یعنی اس حد تک اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو نمایاں رکھا ہے کہ ان کے اندر یہ خوبیاں پائی جانی چاہیے کہ نبی جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ کل کو اس کی پیروی کرنے والوں کو ہلکا سا بھی دل کے اندر میل آ جائے ہیں ہم اس کو اپنا سربراہ اور اپنا مقتدا بنا رہے ہیں کہ جس کے اندر اس طرح کی کمزوریاں پائی جاتی ہیں. نہیں، ایسا ہرگز ان کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہوتی. جیسے یہ بات انبیاء کے اندر ہے تو صحابہ کرام کی جماعت کے اندر بھی یہ بہت ساری خوبیاں اس طرح کی ہمیں دکھائی دیتی ہیں. اور جن صحابی رضی اللہ عنہ کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق قبیلہ قریش کے ساتھ تھا، جیسا کہ آپ علیہ السلام کا قریش کے ساتھ تعلق تھا. تو قبیلہ قریش کو عام بدوانہ زندگی پر بہت زیادہ نمایاں فوقیت حاصل تھی. بیت اللہ شریف کا یہ طواف کرتے تھے، اپنے بچوں سے پیار کرتے تھے. یہ ایک بڑا عجیب و غریب فرق ہے. لکھا گیا کہ پہلے جو بدوانہ عام ماحول تھا وہ ان کے ہاں اولادیں تو ہوتی تھیں، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، کوئی بہت زیادہ اس کو سینے سے لگانا، پیار کرنا اور اس کی پرسنالٹی اور اس کی شخصیت کو ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی محنت کرنا، اس کے اوپر توجہ دینا، یہ عام بدوانہ زندگی کے اندر نہیں تھا. لیکن قریش کے اندر یہ فرق تھا کہ وہ اپنی اولاد کو پیار بھی زیادہ دیتے تھے اور ان کی تربیت کا بھی زیادہ فکر کیا کرتے تھے. اور عام بت پرستوں کی طرح یہ بت پرستی نہیں کرتے تھے. عام لوگوں کی طرح برہنہ یعنی بیت اللہ کا طواف کرنا، اس طرح کی غلطیاں بھی نہیں کیا کرتے تھے. نکاح کے اندر بھی ان لوگوں کا نسب کو محفوظ رکھنا اور یعنی کسی بھی ایسی جگہ پر شادی کرنا جس جگہ پر وہ لوگوں کے اندر اس طرح کی کمزوریاں پائی جاتی ہوں، یہ قریش کے اندر نہیں تھی. تو پھر قریش کا ہی ایک آگے گلے سرسبز جو ہے وہ بنو ہاشم ہے، انہی کے آگے ایک بڑی بہترین شاخ بنو ہاشم، اور بنو ہاشم سے آگے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجرہ چل رہا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے چل رہا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ابو طالب ان کے والد ماجد تھے، اور عبد المطلب جو ہیں وہ یعنی دادا تھے. حضرت ابو طالب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ، یہ دونوں حقیقی بھائی تھے، یعنی دونوں کی والدہ بھی ایک تھی اور دونوں کا والد بھی ایک تھا. اور جو باقی بھائی تھے ان کے اندر یہ فرق تھا کہ یعنی متعدد نکاح ہونے کی وجہ سے والد تو ایک ہے لیکن مائیں جو ہیں وہ مختلف ہیں. لیکن ان کا تعلق یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے باقی بھائیوں کا جو تعلق بنتا ہے آپ علیہ السلام کے ساتھ، وہ زیادہ کلوز ہو جاتا ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے کہ حقیقی بھائی جو ظاہر ہے کہ ایک وہ چچا ہے جو میرے والد کا حقیقی بھائی ہے، ایک وہ چچا ہے جو میرے والد کا بھی اسٹیپ بردر ہے، تو ان دونوں میں ایک برحال ایک کمی کا آنا ایک فطری سا ایک فرق ہوتا ہے.
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گہرے تعلق کی ایک یہ بھی بنیاد ہے کہ حقیقی بھائی تھے حضرت عبداللہ حضرت ابو طالب کے، اور حضرت ابو طالب کی جو کمال ہے اور ان کا جو مرتبہ اور ان کا جو شرف ہے اس کے اندر یہ بات بہت نمایاں آتی ہے کہ حضرت عبد المطلب نے اپنے انتقال کے وقت خاص طور پر ان کو نصیحت کی تھی کہ یہ میرے بیٹے عبداللہ کا جو بیٹا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی خاص نگہداشت آپ نے کرنی، اور انہوں نے خوب نبھایا اس کو۔ اب بھی وہ جو گھاٹی ہے جس کے اندر معاشرتی بائیکاٹ کی وجہ سے ان لوگوں کو معصور ہونا پڑا تھا، وہ ابھی بھی حضرت ابو طالب کے نام سے منسوب ہے، شیب ابی طالب، شیب ابی طالب کہا جاتا ہے ابی طالب کی گھاٹی۔ تو اور یہ نہیں تھا کہ ٹھیک ہے یہ مسلمان تو یہ ہوئے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو ان عقائد کو ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے ہم ان سے الگ ہو جائیں، نہیں۔ باقی قریش والوں نے، مکے والوں نے کہا کہ ہم مقاطعہ کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی ان کے ساتھ ہی جائیں گے، اور اسی گھاٹی کے اندر وہ محصور رہے، وہ جو معاہدہ ہوا تھا بیت اللہ کے اندر لٹکایا گیا تھا۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلانیہ تبلیغ شروع کی ہے تو اس مقاطعہ سے پہلے کا یہ واقعہ تھا کہ حضرت ابو طالب کے پاس لے کر آئے ہیں شکایت کے اپنے بھتیجے کو روکیے۔ وہ مشہور واقعہ بچوں کی کتابوں کے اندر بھی آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اتنا اونچا کام میرے ذمہ لگا دیا گیا ہے کہ میں یہ کر کے رہوں گا، میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند جیسی بڑی مخلوقات جو ہیں یہ بھی رکھ دی جائیں تو مجھے اس کا بوجھ سہارنا آسان ہے، اس کو چھوڑنا میرے لیے مشکل ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے بالکل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت ابو طالب جو ہیں ان کا ایک مقام اور ان کا ایک شرف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گہرا تعلق بہرحال ثابت ہے، اور مالی طور پر کوئی بہت زیادہ صاحب ثروت نہیں تھے حضرت ابو طالب، بہت زیادہ فراوانی نہیں تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اس وقت حضرت ابو طالب 35 سال کے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر انہوں نے یعنی اپنا وقت گزارا ہے۔ تو حضرت ابو طالب کے 6 بچے تھے، ایک طالب تھے، عقیل تھے، جعفر تھے اور حضرت علی تھے، 4 یہ لڑکے تھے، اور 2 بیٹیاں تھیں ام ہانی اور جمانہ۔ یہ 6 بچے تھے حضرت ابو طالب کے، اور مالی طور پر صاحب ثروت نہیں تھے، زیادہ مال و دولت نہیں تھی، آسانی اور آسائشیں نہیں تھیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے چچا ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت ابو طالب سے ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی کفالت جو ہے نا وہ ہمیں دے دیں، اپنے بچوں کی کفالت ہمیں دے دیں۔ یہ اس کلچر کا عام تھا کہ جیسے یعنی دیہاتوں کے اندر ہو جاتا ہے اس طریقے سے بھی کہ جب ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے، اس کے 4-5 بچے ہیں، مالی طور پر وہ کمزور ہے یا کسی دوسرے کی اولاد نہیں ہے، تو وہ ایک بچہ لے لیا جاتا ہے، اس سے چلیں جی ہم اس کی کفالت کرتے ہیں، پالتے ہیں، پوستے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب کا گہرا تعلق حضرت عقیل کے ساتھ تھا بہت زیادہ، تو انہوں نے کہا کہ عقیل کو چھوڑ دو، باقی تم جیسے بانٹنا چاہتے ہو بانٹ لو۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے اندر آ گئے، اور جب آپ علیہ السلام نے اعلان بعثت کیا ہے اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 10 سال تھی۔ یہ فرق تھا آپ علیہ السلام کی زندگیوں کے ساتھ اگر اس کو کیلکولیٹ کر لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی کفالت میں آ گئے، تو یہ بات کہی جاتی ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ سب سے پہلے مردوں کے اندر اسلام قبول کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بنتے ہیں۔ بچوں کے اندر ان کو شمار کر لیا جائے تو حضرت ابوبکر بڑوں کے اندر آ جائیں گے، صرف مردوں کی جنس اگر دیکھا جائے تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نمبر آتا ہے۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس دن یعنی اسلام آپ علیہ السلام پر نازل ہوا ہے اس سے بالکل اگلے دن میں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کا واقعہ وہ یوں ذکر کرتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نماز ادا کر رہے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھی، تو میں نے عرض کیا کہ یہ کیا معمول ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری ہے اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، رسالت آئی ہے اور میں تمہیں اس کی دعوت دیتا ہوں، یہ بڑا اچھا مذہب اور بڑا ضروری ہے، آپ اس کے اندر شریک ہو جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے جھجکے اور یہ کہا کہ میں اپنے والد سے نہ مشورہ کر لوں، حضرت ابو طالب سے نہ پوچھ لوں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے ان سے مشورہ نہیں کرنے جانا۔ 2 وجہ سے منع کر دیا، ایک تو ابھی خفیہ تھی، رسالت کا جو پیغام تھا ابھی خفیہ رکھنا تھا، اور دوسری وجہ یہ کہ یہ جائیں گے تو پتہ نہیں وہ آگے سے انکار کریں کیونکہ ان تک تو میں ملا نہیں ہوں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا اس کو کہ نعوذ باللہ کہ آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو ایک غلط ڈائریکشن پر دیا، غلط لائن دی تھی، ایسا نہیں تھا، کیونکہ خود بھی وہ کفیل تھے،
ان کے یعنی مربی تھے، تو وہ بھی جو بات بتائیں گے وہ بھی درست ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ خفیہ اعلان رکھنا تھا۔ نمبر 3 کہ جب تک خود میں نہیں ملا ہوا، اپنا پیغام دیا ہوا، کوئی دوسرا بندہ وہ میری حالت لے کر جائے گا تو پتہ نہیں اگلے بندے کو وہ سمجھ آئے گی بات، اس کو وہ پراپرلی یعنی انڈرسٹینڈ کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، تو اس لیے منع فرما دیا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں رات بھر تو اس سے رکا رہا، اگلے دن خود ہی مجھے تسلی ہوگی کہ نہیں مجھے بھی اسلام قبول کر لینا چاہیے، اور انہوں نے بھی کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا، اور حضرت علی نے بھی نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ پھر دوبارہ واقعہ ہوا کہ حضرت ابو طالب نے دیکھا کہ یہ چھپ چھپ کے اس طرح سے عبادت کرتے ہیں، تو پوچھا کہ اے علی یہ کیا کرتے ہو؟ تو یہ کہا کہ میں نے اپنے وہ بھائی کو دیکھا ہے، ان کے اوپر جو رسالت آئی ہے اور جو دعوت جو ہے وہ جو دے رہے ہیں اس کے مطابق میں یہ کام کر رہا ہوں اور عبادات کر رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیغام گویا کہ حضرت علی نے اس وقت پہنچایا ہے، تو ابو طالب نے کہا کہ تمہارا جو بھائی ہے نا وہ خیر کی بات کہہ رہا ہے اور تم اس کو مت چھوڑو، تم اس کے ساتھ چلتے رہو۔ اب یہ یہاں پر آ کر حضرت ابو طالب نے بھی تائید کر دی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گہرا تعلق جس واسطے سے آپ کے ساتھ تھا وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت آپ علیہ السلام پر وحی اترنے اور آپ کی بعثت سے 10 سال پہلے کی ہے، اور ولادت کے حوالے سے یہ بھی ایک قصہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولود کعبہ ہیں، یہ بھی ایک بات کی جاتی ہے، اور شیعہ کی ایک بڑی جماعت جو ہے وہ اس بات کا گہرا یقین رکھتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے۔ اور ایک اور حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک صحابی ہیں اور لمبی عمر پائی ہے، تقریباً 120 سال تک ان کی زندگی ہے، اور اسلام بھی انہوں نے بہت دیر بعد قبول کیا، ان کے بارے میں بھی یہ روایات ملتی ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت کے جو محدثین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا نہیں ہے، حضرت حکیم بن حزام کا ہے، لیکن مستدرک حاکم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ ان کی ولادت بھی بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی، اور اگر ہوئی بھی ہو تو وہ کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر بیت اللہ کے اندر داخل ہونا، تبرک کے لیے، برکت کے لیے جانا، یہ عام معمول تھا، جیسے مسجد کے اندر جانا ہوا کرتا تھا، تو بیت اللہ کے اندر بھی اپنی یعنی جو بھی عبادت کا انداز ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کو، رب کو پکارنے کے لیے وہ جایا کرتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے کہ فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں، یہ جو چچی جان تھیں آپ علیہ السلام کی، انہوں نے بھی آپ کی بہت زیادہ خبر گیری کی ہے، ورنہ چچیاں سوتیلی بھی ہوتی ہیں ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر۔ تو یہ چچی جو ہے نا، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے اندر اور آپ کے ساتھ خبر گیری اور آپ کے ساتھ حسن سلوک کے اندر کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں گئی ہوں اور وہاں پر مخاض جس کو درد ذیل کہا جاتا ہے وہ پروسیس ہو گیا ہو اور وہ ایسا ہو جاتا ہو۔ اب آج کے زمانے میں اس کو سمجھنا تھوڑا سا اس لیے مشکل لگتا ہے کہ جس طرح کی اب نیچر ہے ہماری یا جس انداز سے زندگی گزاری جاتی ہے وہ ایک بہت زیادہ سہولت دینا اور بہت زیادہ ریسٹ پر رہنا، اس وجہ سے لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑا عجیب و غریب سا معاملہ لگتا ہے، لیکن ایک زمانہ تھا، یعنی یہ تو عام معمول دیہاتوں کے اندر سنا جاتا تھا کہ جی وہ چارہ لینے گئی کوئی خاتون یا کوئی فصلوں میں کام کرنے گئی اور وہاں پر بچے کی ولادت ہوگی۔ نارمل ڈیلیوریز جو ہیں وہ اس طریقے سے ہوا کرتی تھی ماحول کے اندر، یہ کوئی ایسی یعنی کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اگر یہ صحابہ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جیسا کہ مستدرک حاکم تو سنیوں کے ہی محدث ہے، تو انہوں نے بھی اگر اس روایت کو نقل کیا اور انہوں نے تو تواتر کا دعویٰ کیا، تو انہوں نے کہا یہ بات متواتر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولود کعبہ ہیں، تو اس سے ہمیں کوئی ناگواری کا اظہار کرنا یا اس کو عقل کے خلاف سمجھنا یا اس کو عام عادت کے خلاف سمجھ کر اس پر کوئی چین بجبی ہونا، جیسا کہ ہو جاتے ہیں، اور یہ ایک ہوتا ہے کہ ایکشن کا ری ایکشن، تو ایک طرف سے جب بہت زیادہ کسی چیز کو ایگزیجریٹ کیا جائے گا تو پھر اہل سنت والجماعت کے اندر بھی ایک کمزوری آئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے اندر جو ہے نا وہ تفرید کی طرف قدرے چلے گئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی ایسا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بہت زیادہ تفاوت کر دیا، بہت زیادہ یعنی اس کے اندر مبالغہ آمیزی سے کام لینا شروع کر دیا۔ تو اس حوالے سے یہ جو بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے، یہ کوئی ایسی وہ بری بات بھی نہیں ہے یا کوئی اتنی ہلکی بات بھی نہیں اور ناقابل یقین بھی نہیں ہے اور خلاف قیاس بھی نہیں۔ اور حضرت ابو طالب کے بچوں کے بارے میں یہ بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ ان کے ہر بچے کی دوسرے بچے کے ساتھ 10 سال کا فرق ہے، ہر بچہ دوسرے بچے سے 10 سال کے فرق کے ساتھ ہے، 10 سال کا عمروں کا فرق ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بعثت سے 10 سال پہلے ہوئی، اور بہرحال حضرت ابو طالب کوئی صاحب ثروت آدمی نہیں تھے،
اور ان کے پاس مالی اور معاشی کمزوری کی وجہ سے حضرت عباس اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر مشورہ کیا کہ ان کی کفالت اور ان کی جو ہے نا ہاتھ بٹانا چاہیے، اور اس کا یہی صورت ہو سکتی ہے کہ ان کو کہا جائے کہ آپ اپنے بچوں میں سے کچھ بچے جو ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کی سرپرستی کرتے ہیں، ہم ان کی ضروریات کو پورا کریں گے، ہم ان کی کفالت کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب جو تھے ان کا اپنے بیٹے عقیل کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا، تو انہوں نے کہا کہ عقیل کو میرے پاس چھوڑ دیں، باقی آپ جیسے بانٹنا چاہتے ہیں، جس کو لے جانا چاہتے ہیں وہ لے جائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیر کفالت آ گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ، دو چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں سے میں ہوں، اور سب سے پہلے نماز پڑھنے والوں میں سے بھی میں ہوں۔ اور اس کا قصہ وہ یوں ذکر کرتے ہیں کہ جب آپ پر جس دن وحی نازل ہوئی، میں آپ کے گھر آیا، کیونکہ گھر کے باشندے تھے، گھر کے فرد تھے، کفالت کی وجہ سے آپ کے پاس ہی رہا کرتے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھیں آپ کے، اور آپ آگے نماز پڑھا رہے تھے۔ تو میں نے نماز کے بعد فارغ ہونے کے بعد پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر میری بعثت ہو گئی ہے، مجھے نبوت کے مقام سے سرفراز کر دیا گیا ہے، اور میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تو میں بھی اس بات کی دعوت دیتا ہوں۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پسو پیش کیا اور یہ کہا کہ میں اپنے والد سے نہ پوچھ لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مناسب نہیں سمجھا کہ وہ اپنے والد سے بات کریں، اور ان کو منع کر دیا، اور یہ فرمایا کہ نہیں، ابھی اعلانیہ نبوت کا اعلان کرنا، اعلانیہ اس کی دعوت دینا اور لوگوں سب کو بتانا، اس کی مجھے اجازت نہیں ہوئی، اس لیے آپ اپنے والد سے اس حوالے سے بات نہیں کریں اور خود سوچ لیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس رات میں نے سوچا تو اگلے دن مجھے تسلی ہو گئی، شرح صدر ہو گیا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اور میں نے آپ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اور کچھ عرصہ اسی طریقے سے نماز چلتی رہی، تو حضرت ابو طالب کے ساتھ بھی پھر حضرت علی کا یہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے جب ان کو چھپ چھپ کر اس طرح عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ اے علی یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرے جو چچا داد ہیں، بھائی ہیں میرے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مجھے یہ طریقہ بتایا ہے۔ تو نبی کریم حضرت ابو طالب نے یہ کہا کہ وہ تمہارا بھائی جو ہے وہ بھلائی کا حکم دیتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو اس لیے تمہیں اس کی بات مان لینی چاہیے۔ تو گویا کہ حضرت ابو طالب جو ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی اجازت بھی حضرت علی کو دے دی تھی۔ خود ان کی اپنی ہدایت کے حوالے سے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ جو آیا نازل ہوئی ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ اے حبیب آپ جس کو چاہتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ اور ان کے ساتھ تو جو معاملہ ہوا وہ ہوا، لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہماری تربیت کا یہ ایک واقعہ ہے کہ اگر آج ہم ہدایت پر ہیں، دین اسلام پر چل رہے ہیں، یہ نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے، تو اس کے اندر کوئی فخر یا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خالص توفیق اور اللہ تعالیٰ کی محض جو ہے وہ رضا اور عنایت ہے کہ اس نے ہمیں یہ دین اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے آئے۔ مکہ کا دور خفیہ تبلیغ کا دور تھا، تو جو لوگ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آیا کرتے تھے تو ان کو آپ تک پہنچانا اور بحفاظت تاکہ عام لوگوں تک یہ خبر نہ پہنچے، اس کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر کے شریک رہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ کے اندر تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ مکہ کے اندر ایک شخص ہوا ہے جو یہ اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، جا کے اس کے حوال لے کر آؤ۔ ان کے بھائی اپنا توشہ اور اپنا زادرہ لے کر حرم پہنچ گئے، تو وہ ایک دن مکہ میں سارا دن بیٹھے رہے اور دیکھتے رہے کہ سنگن لیتے رہے کہ کس سے بات کروں، لیکن بات کرنے کا کوئی موقع نہ بن سکا۔ وہ دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ مسافر آدمی ہے، بیٹھا ہوا ہے اور کوئی کام کرتا ہوا بھی دکھائی نہیں دے رہا، تو انہوں نے پھر رازداری سے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، کس سلسلے کے اندر آپ آئیں؟ تو انہوں نے اپنا مدعا بتایا کہ میں اس مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو آپ کی خدمت میں لے جاتا ہوں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں آگے آگے چلوں گا، آپ میرے پیچھے چلنا۔ اگر میں دیکھوں گا کہ کہیں خطرہ ہے یا کوئی جو بندہ جاننے والا ہے اس کو احساس ہو جائے گا کہ یہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہو، تو میں راستے کے کنارے بیٹھ جاؤں گا، جیسے جوتا ٹھیک کرنے کے لیے یا اپنی حاجت کے لیے بیٹھا جاتا ہے، تو میں اس طرح سے بیٹھ جاؤں گا اور آپ تھوڑی دیر چلتے رہنا، پھر بعد میں آ کر میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ اس طرح وہ ان کو لے کر آئے آپ علیہ السلام کی خدمت کے اندر، اور
آپ نے جو دعوت ہے ان تک پہنچائی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ اسلام کی دعوت کو آگے پھیلانے والوں میں سے، اسلام قبول کرنے والوں میں سے بھی پہلے ہوئے، اور اسلام کی دعوت کو آگے لوگوں تک پہنچانے والوں کے اندر بھی بڑا اہم یعنی مقام اور مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پر ہمیں دکھائی دے رہا ہے. ایسے ہی ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر آئے تو وہاں آپ نے کہا کہ اے علی تم نیچے بیٹھو، میں تمہارے کندھوں پر کھڑا ہو کے نا یہ جو اوپر بت ہے نا اس کو اتار کے پھینکتا ہوں نیچے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نیچے بیٹھا اور آپ نے جب میرے اوپر قدم رکھا تو مجھ سے وہ سہارا نہیں گیا، کمزور تھے، ویسے بھی چھوٹے تھے. تو آپ علیہ السلام فرمایا کہتے ہیں اس طرح نہیں، میں نیچے بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھوں پر سوار. اور آپ علیہ السلام نیچے بیٹھے، حضرت علی کو اپنے کندھوں پر بٹھایا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے تو مجھے لگا کہ میں اتنا بلند ہو گیا ہوں، اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ میں آسمان تک پہنچ گیا ہوں، آسمان میں اڑ رہا ہوں. اور میرا ہاتھ جو ہے وہ میزاب کی طرف جہاں وہ ایک سونے کا بت انہوں نے رکھا ہوا تھا اس تک پہنچ گیا. تو میں اس کو پھر ادھر ادھر کرنے لگا، یعنی گھما گھما کے اس کو ہلانے لگا کہ وہ اتر جائے. تو وہ میرے ہلانے سے وہ وہاں سے اکھڑ گیا اور وہ دھڑام سے نیچے آیا، وہ کرچی ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ میں اور آپ علیہ السلام نے چپکے سے اپنے گھر کی راہ لی کہ تاکہ کوئی دیکھ نہ لے، خبر نہ ہو جائے کسی کو. یہ وہ زمانہ تھا اسلام کا کہ جب یعنی غلبہ نہیں تھا، اور یہ آپ علیہ السلام کو نہی عن المنکر کا جو ہے جو سیرت کا حصہ ہے وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر کہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے بھی جس برائی کو روکنا کی طاقت اور استطاعت تھی وہ اس کو بھی روکا، اور اس جو غلطی تھی اس کو روکنے کی کوشش کی. اور یقیناً آپ کی طبیعت پر بہت گراں گزرتا ہوگا یہ معاملہ کہ جو ہے نا وہ بت بیت اللہ کے سامنے لٹکا ہوا نظر آتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے گرایا، اور حضرت علی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آقا علیہ السلام کے کندھوں پر یعنی کھڑے ہو کر انہوں نے یہ کام کیا ہے. تو یہ ان کی یعنی ایک منقبت ہے. تو اس کے اندر بھی دیکھ لیجیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے ہیں. مکہ کی تنگیوں سے تنگ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کا سوچا ہے تو اس وقت بھی حالانکہ رسالت کا دعویٰ ہو گیا تھا، مسلمان ہونے کی وجہ سے تکلیفیں اور مصائب بھی آ رہی تھیں، لیکن لوگ اب بھی آپ علیہ السلام کو ہی ایک قابل اعتماد اور امانت دار اور امین سمجھتے تھے کہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے. تو آقا علیہ السلام نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ مجھے یہ خبر ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ سازش کر رہے ہیں کہ ہر قبیلے کا ایک فرد مل کر میرے اوپر حملہ آور ہوگا، تو اس لیے میں رات کو ہجرت کر جاؤں گا اور آپ نے میرے پیچھے میرے بستر پر چادر لے کر سو جانا ہے اور میری امانتیں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچا کر واپس آنی ہیں. تو دیکھ لیجئے کہ اگر کسی کی جگہ پر ہمیں رکنا پڑ جائے کہ جی اس کے خلاف جو ہے نا وہ کوئی سنگین معاملہ ہے، پوری قوم اس کے خلاف ہوئی ہے یا ریاستی ادارے ہی اس کے خلاف ہوئے ہیں، اور پتہ ہے جی رات حملہ بھی ہو جانا ہے، ریٹ بھی پڑ جانا ہے، تو ہم تو ڈرتے نہیں، اس کے قریب سے بھی نہیں پھٹکیں گے، سلام بھی نہیں کریں گے، اس کا فون بھی نہیں اٹینڈ کریں گے کہ یار بات ہی نہ ہو تو اچھی بات ہے میری اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت، ان کی بہادری، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں بالکل حاضر ہوں، مجھے کوئی ڈر نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ وہاں پر یعنی لیٹ گئے. صبح یعنی آپ علیہ السلام وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، مٹی اٹھا کے پھینکی، ان کو نظر آنا بند ہوا، آپ علیہ السلام نکل گئے. تو ان کو شیطان نے آ کر بتایا نام مرادو تم کس کے انتظار میں کھڑے ہو، جو جس کے انتظار میں تھے وہ تو چپکے سے نکل بھی گئے. تو وہ پھر چھٹ گئے وہاں سے. تو صبح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھے تو پھر ان کو پتا چلا کہ یہ تو بستر پر آپ تو تھے ہی نہیں، کوئی اور سویا ہوا تھا یہاں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ امانتیں واپس کر کے ہجرت کی ہے. اور ہجرت کرتے ہوئے یعنی آپ علیہ السلام کے پیچھے قباء کے اندر ہی آپ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی تھی، وہاں پہنچ گئے تھے. لیکن سواری نہ ہونے کی وجہ سے، پیدل کا جو سفر ہے اس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں بہت زیادہ زخمی ہو گیا، پھٹ گئے، تکلیف بہت زیادہ ہو گئی. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ علی پہنچ تو گئے ہیں مدینہ، ملنے نہیں آئے، کدھر ہیں ان کو بلائیں. تو بتایا گیا جی کہ وہ پاؤں کے اندر بہت شدید تکلیف ہے، بڑی مشکل سے منزل تک پہنچے ہیں. تو آپ خود تشریف لے گئے، آپ نے ان کے پاؤں پر لعاب دہن لگایا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں بالکل صحت یاب ہو گئے اور پھر دوبارہ کبھی پاؤں کے اندر تکلیف نہیں ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت تھی. مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد 2 سال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 14 سال کچھ ماہ تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 سال تھی. اور اس زمانے اور اس کلچر کے اندر اتنی جو عمر کی بچیاں ہوا کرتی تھیں، عام طور پر ان کے نکاح ہو جایا کرتے تھے. تو آپ نے باقی بچیاں تو بیاہ دی تھیں، ان کی شادیاں تو ہو گئی تھیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آتی تھی
کہ میں جو ہے نا وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیغام نکاح کو عربی زبان میں خطبہ کہا جاتا ہے، تو چاہتے تھے کہ میں یہ نا آپ کی خدمت میں یہ رکھوں. تو ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ انہوں نے خود اظہار کیا، اور ایک حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے اللہ نے حکم کیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کروں. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح امر خداوندی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا، ایسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خاتون جنت، سیدہ نساء الجنہ جو ہیں، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے ہوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب نکاح ہو گیا تو وہ مہر کی بات آئی، تو آپ نے پوچھا کہ اے علی آپ کے پاس کچھ ہے مہر کے لیے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو آپ نے یاد دلایا کہ وہ ایک زرہ تھی آپ کے پاس، حیثمہ اس کا نام تھا زرہ کا. کہا کہ وہ زرہ کدھر ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں وہ زرہ میرے پاس ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ زرہ لے آؤ، وہ زرہ جو ہے نا وہ تم مہر کے اندر دے دو. تو اس زرہ کی جو قیمت تھی وہ تقریباً 400 درہم سے زیادہ تھی. اس زرہ کی قیمتی زرہ تھی وہ. اور آج کے زمانے میں اگر اس کو کنورٹ کیا جائے پاکستانی کرنسی کے اندر تو وہ تقریباً یعنی 1,10,12,000 کے قریب وہ رقم بن جاتی ہے جو مہر فاطمی تھا. یہ ہمارے یہاں عام طور پر 32.5 روپے مہر فاطمی کے طور پر مشہور ہے، تو وہ 32.5 نہیں تھا. مہر فاطمی کی مقدار جو زرہ دی گئی تھی اس زرہ کی مالیت جو ہے وہ 1.25 لاکھ روپیہ کہہ لیں کہ آج کے زمانے کے جتنے درہم جو بنتے ہیں سونے چاندی کے سکے، اس چاندی کے وزن کو آج کی چاندی کے وزن کے ساتھ کنورٹ کر کے اس کی پاکستانی کرنسی بنائی جائے تو وہ تقریباً 1,10,000 کے قریب اماؤنٹ بن جاتی. اور اتنا مہر دینا یعنی وہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں فضول خرچی نہیں ہے. ہمارے ہاں یعنی باقی فضول خرچیوں سے بچنے کے اوپر یعنی اس سے تو بچتے نہیں ہیں باقی فضول خرچیوں سے، اور مہر میں آ کر جو ہے نا وہ 5-10 ہزار روپے مہر رکھتے ہیں. یہ انتہائی نازیبہ بات ہے. اگر ہمت اور استطاعت ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر کو فالو کرنا چاہیے. اور یہ جو منیمم مہر ہے نا وہ 400-450 درہم کے برابر ہی تمام ازواج مطہرات کے بھی ملتے ہیں. اور یہ وہ مہر ہیں جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ نکاح کے اندر جو ہے وہ سہولت پیدا کرو اور آسانی اور کیا کہتے ہیں سادگی پیدا کرو. اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونہ، کہ نکاح کے اندر اگر مشقت جتنی کم سے کم ہوگی اتنی زیادہ برکت زیادہ ہوگی اس نکاح کے اندر. تو ہم تو ساری مشقت جو ہے نا وہ مہر کی مقدار کے اندر آ کے کم کر لیتے ہیں، باقی ساری خرافات کے اندر ویسے کا ویسا خرچ کرتے ہیں. تو اس سے خرچ کرنے کی بجائے اس حوالے سے یہ زیادہ اہم ہے کہ مہر جو ہے وہ بچیوں کا جیسے ازواج مطہرات کی جو یعنی تھی جو رقم بنتی ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو بنتا ہے وہ مہر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی تحفہ کے طور پر جو چیزیں تھیں، ایک تکیہ اور ایک چٹائی جو کسی کھال کی بنی ہوئی تھی، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور تحفہ کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے کر بھیجا ہے. تو اس سے یعنی یہ پتہ چلا کہ رخصتی کے وقت بچی کو اپنی بیٹی کو ضروریات خانہ جو گھر کی ضروریات ہیں جو گھر کی چیزیں ہیں اگر ان کے ساتھ اسے رخصت کر دیا جائے وہ دے کر اس کو بھیجا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جس کو ہماری اصطلاح کے اندر جہیز کہہ دیا جاتا ہے. لیکن یعنی جو ہمارے ہاں جہیز مروج ہے نہ تو من عن یہ وہ تھا، ٹھیک ہے نا، کہ اس کو ہم پوری کی پوری جو ہے نا وہ سرٹیفائڈ کر دیں کہ ٹھیک ہے جی یہ جہیز دینا جو جیسا مرضی دے لیا جائے یہ ٹھیک ہے اور آپ نے بھی دیا ہے اس لیے. اور نہ ہی یہ ہے کہ ہندوؤں کی یا معاشرے کے اندر جو دوسری کمزوریاں پائی جاتی ہیں ان کی نفی کرتے ہوئے ہم اتنا زیادہ زور لگا دیں کہ نہیں جی جہیز بالکل ہندوانہ رسم ہے اور اس کو بالکل جو ہے نا اس پر کراس لگا دیں کہ نہیں یہ بالکل ہی جائز نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بہرحال بچی جب اپنا گھر آباد کرتی ہے تو اس کو اپنی ضروریات کی چیزوں کی ضرورت تو ہوتی ہے ضروریات خانہ کی، تو اگر کچھ ضروریات اس کے والدین مہیا کر دیں اور کچھ وہ بعد کے اندر اس کا خامند بھی اس کے ساتھ تعاون کرے گا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو جب ان کا نکاح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آسمان تلے بہترین جوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نظر کے اندر سب سے پسندیدہ جوڑا ہے. اور خود پانی کا دم کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چھڑکا اور پھر ان کو رخصت کیا، ان کے گھر ان کو پہنچا کر آئے. یہ باتیں کہنا کہ نہیں جی سنت یہ ہے کہ والد پہنچا کر آئے جیسے آپ علیہ السلام نے پہنچایا، یہ سنن عادیہ ہیں، سنن متبعہ نہیں ہے. یعنی یہ بطور ہدایت کے نہیں تھا کہ یہ دین کا حصہ ہے اس طرح سے ہی تم اپنی زندگی کو نمٹانا. یہ وہاں کے کلچر کے حساب سے آپ علیہ السلام نے جو انداز تھا اختیار کر لیا
کہ ٹھیک ہے جی وہ یعنی چھوڑ کر آنے کا بھی رواج تھا، وہ والد چھوڑ کر آ گیا، تو اس کو منو ان فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اصل ہدایات نکاح کے اندر جو جن کی اتباع کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ جو سادگی کا کہا گیا، جو سہولت کا کہا گیا، جو مشقت کم سے کم کرنے کا کہا گیا، اس کی طرف بندے کو رخ کرنا چاہیے. اور یعنی جتنی رسمیں اور جتنے رواج ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ہم مائنس کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. تو خیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہو گیا. معاشی حالت دونوں کی بہت اچھی نہیں تھی. ایک موقع پر ایسا ہوا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اچھا، جب یہ بات سیرت کے حوالے سے کی جاتی ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اس سٹیج پر جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس سن کے اندر، جس ماحول سال کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ بات یعنی اس کو ازیوم کرنا، اس کو تصور کرنا یہ بڑا مشکل سا لگتا ہے کہ یار یہ کیسا وہ تھے، یعنی ماحول تھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو اس کی کئی وجوہات تھیں. ایک وجہ تو یہ تھی کہ زمانہ ہی ویسے وہ سادگی کا تھا. جس طرح سے آج یعنی ہر چیز کثیر تعداد کے اندر اس کی پروڈکشن ہو رہی ہے، وافر پروڈکشن ہے اور مل جاتی ہے ہر جگہ پر، ایسی نہیں تھی کہ منڈیاں بنی ہوئی ہوں، مارکیٹس بنی ہوئی ہوں اور ہر جگہ پر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، ہر وقت آپ کے سامنے ہر ضرورت کی زندگی کی جو ہے نا وہ دکانیں موجود ہیں، آپ جہاں پر جائیں جو چیز حاصل کرنا چاہیں وہ کر لیں. ایسا نظام نہیں ہوا کرتا تھا. اور اگر اس کو سمجھنا ہو تو آج سے 50-60 سال پہلے پیچھے کے زمانے میں چلے جائیں، یا آج ہی اپنے قبائلی علاقے یا جنوبی پنجاب کے جو پسماندہ گاؤں ہیں ان کے اندر جا کر دیکھ لیا جائے تو وہاں پر بھی یہی حال ہے کہ اگر آپ ایک گلاس ٹھنڈا پانی بھی وہاں چاہیں گے تو بڑی مشکل سے، بڑی تگ و دو کے بعد آپ کو ایک گلاس پانی کا صاف گلاس کے اندر پانی بھی دستیاب ہو سکے. اب بھی یہ معاملات ہیں. تو اس زمانے کا یہ عام کلچر تھا کہ بہت زیادہ نمایاں مالی طور پر وہ نہیں تھی فراوانی. اگر تھی بھی تو وہ ان اجناس کی نہیں تھی، جانوروں کی تھی فراوانی یا سونے چاندی کی فراوانی ہوگی جو ان کے پاس سکوں کی شکل میں ہوتا تھا. لیکن ایسا نہیں تھا کہ دکان اور مارکیٹ موجود ہے، جب آپ چاہیں جو چیز مرضی اٹھا کے وہاں سے لیں اور استعمال کر لیں، ایسا نہیں تھا. تو اس لیے یہ ایک عام یعنی وہاں پر یہ تھا، قدرت کا مظہر تھا کہ وہاں پر مالی طور پر کمزوری ہوا کرتی تھی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بچے رو رہے تھے تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں نا ان بچوں کو باہر لے جاتا ہوں، گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو جا کر کچھ کوشش اور محنت کر کے آتا ہوں، کماتا ہوں کچھ اور پھر وہ لا کے بچوں کو کھلا لیں گے. تو آپ ان کو ساتھ لے کر چلے گئے. تو ایک کسی باغ کے اندر کام کیا اور وہاں سے کھجوریں اکٹھی کر رہے تھے کہ پیچھے آپ علیہ السلام بھی گھر آ گئے حضرت فاطمہ کے پاس اور کہا کہ میرے بچے کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ گئے ہوئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باہر. تو آپ نے وہ جگہ دریافت کی اور پیچھے چلے گئے. دیکھا دونوں بچے جو ہے نا وہ چند کھجوریں وہاں پڑی ہوئی تھیں، ان کے سامنے رکھی ہوئی تھیں اور وہ اس سے کھیل رہے تھے، کھا رہے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا کہ دھوپ بہت چڑھ گئی ہے، بچے نازک ہیں، کمزور ہیں، ان کو بھی دھوپ لگ رہی ہے، تو ان کو لے کر گھر چلتے ہیں. تو حضرت علی نے عرض کیا کہ رسول اللہ تھوڑا سا کام رہتا ہے، میں یہ کر لوں اور تھوڑی سی کھجوریں اکٹھی کر لوں پھر چلتے ہیں. انہوں نے کھجوریں اکٹھی کی، کپڑے کے اندر باندھی، بچوں کو اٹھایا اور آپ علیہ السلام کے ساتھ گھر آ گئے. یہ معاشی حالت تھی. اور ایک موقع پر یہ بھی واقعہ آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا. گھر سے نکلے تو راستے کے اندر ایک سونے کا سکہ دینار ملا اور اس دینار کو اٹھا لیا اور ایک جگہ پر کوئی قافلہ آیا ہوا تھا، ان کے پاس غلہ تھا، کچھ اناج تھا، وہ ان سے لیا اور لے کر گھر آ گیا. حضرت فاطمہ کو کہا کہ یہ لو اس کا کھانا بنا لو، استعمال کرتے ہیں. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بنا رہی تھی تو کمزوری کے ساتھ ہاتھ جو ہے نا وہ ان کے بار بار نیچے گر رہے تھے. آپ یہ اندازہ لگا لیجئے آج یعنی ہم کھا اتنا زیادہ لیتے ہیں کہ ڈائٹنگ کا تصور آ جاتا ہے کہ نہیں یار ڈائٹنگ کرنی چاہیے، کہ تھوڑی سی اپنے آپ ہی طبیعت سیٹ کرنے کے لیے بھوک رکھنی چاہیے. تو کتنی یعنی ویکنس ہو چکی ہوگی، کتنی دیر کا وہ فاقہ ہوگا جس کے یہ اثرات ہیں. حضرت فاطمہ نے کھانا بنا لیا تو پھر ذہن میں آیا کہ یہ استعمال کرنا پتہ نہیں کیسا ہے، گرا ہوا کہیں باہر سے ملا ہے سکہ. تو آپ کی خدمت میں چلے گئے، آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے وہ سکہ ملا تھا اور وہ میں نے کھانا لے کر آ گیا ہوں، استعمال کر لیں. تو آپ نے کہا کہ تمہارے لیے جائز ہے، تم اس کو استعمال کر لو. گری پڑی چیز لقطہ اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے. اس کے شریعت کے اندر باقاعدہ احکام ہیں کہ اگر محتاج آدمی ہو، معمولی رقم ہو، معمولی چیز ہو جس کے ڈھونڈنے والا بھی واپس آنے کی وہ توقع نہ ہو تو وہ اپنے اوپر ہی استعمال کر سکتا ہے. پھر بھی اگر مالک آ کے مطالبہ کرے تو پھر اس کا واپس کرنا ہوگا. یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی. اور پھر وہ تسبیحات فاطمی والا واقعہ تو بڑا مشہور ہے کہ کچھ غلام آئے
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوئیں، اس موقع پر بات نہ ہو سکی، بعد میں خود آپ علیہ السلام تشریف لے آئے، کہا کہ کیسے آنا ہوا تھا، انہوں نے یہ عرض کیا تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ اس سے بہتر چیز تمہیں دے دیتا ہوں۔ یہ وہ قربانیاں ہیں جو آپ علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو عملاً کروا کے دکھائی ہیں۔ یہ اہل بیت ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے اہل خانہ میں سے شمار ہو رہے ہیں، تو ان کے لیے یہ ساری قربانیاں آپ علیہ السلام نے کی ہیں۔ اور یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کے اندر دو بڑی سلطنتیں قائم ہیں، ایک موروثی بادشاہت ہے اور ایک مذہبی بادشاہت ہے، کلیسا۔ تو یہ دونوں پوائنٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے۔ بادشاہت بنانا چاہتے تو بادشاہت بھی چل سکتی تھی آپ کی، مذہبی سیادت اور اس رنگ سے آگے چلانا چاہتے وہ بھی چل سکتی تھی، لیکن سب سے پہلے قربانی کے لیے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو رکھا ہے۔ ازواج مطہرات بھی یہی کہتی ہیں کہ 40 دن مہینہ گزر جاتا تھا کہ گھر کے اندر چولہا نہیں جلانا پڑتا تھا۔ گزارا کس چیز پر ہو رہا ہے کہ بغیر پکی ہوئی چیزیں جو اپنا یعنی کہہ لیں کہ کھجور ہے، دودھ ہے، پانی ہے، اس کو استعمال کر لیا، بس اسی سے گزارا کر لیا کرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نوازنا چاہتے اپنے خاندان والوں کو اور اپنے خاندان والوں پر ان مالیات کی بچھاڑ کرنا چاہتے تو بہت زیادہ کر سکتے تھے، لیکن ان تمام چیزوں سے اپنے بچوں کو بچا کے رکھا، حتیٰ کہ حضرت حسن یا حضرت حسین میں سے کسی کا واقعہ کہ صدقے کی کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی تو آپ نے وہ بھی اندر نہیں نکلنے دی، ان کو انگلی ڈال کر منہ میں سے نکالی، کہا کہ تھو کرو، اس کو نکالو کہ یہ صدقہ جو ہے یہ میری آل کے لیے نہیں ہے اور میری جو آل ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ یہ وہ ایسا مال استعمال کریں، منع فرما دیا۔ ایک کھجور میں کیا ہوتا ہے، اور بچے کا کیا ہے کہ بچہ تو نابالغ ہے، مکلف بھی نہیں، اگر ایک آدھ کھجور کھا بھی لی تو کون سا کوئی بھونچال آ جانا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس میں بھی اتنی زیادہ تاکید فرمائی اور منع کیا کہ نہیں، یہ ہم نے اموال استعمال نہیں کرنے۔ ایسے ہی ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بڑی دیر سے فاقہ تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، تو یہ کسی باغ میں گئے یہودی کے اور کہا کہ میں تمہارے باغ کے اندر جو پانی ہے نا وہ نکال کے باغ کے اندر ڈال دیتا ہوں، جیسا بھی کوئی آپاشی کا نظم تھا، تو ہر ایک وہ جو تھا ڈول نکالنے پر ایک کھجور اجوا، 17 ڈول نکالے، 17 اجوا کھجوریں لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کی۔ آپ نے کہا کہ علی تمہیں کس نے مجبور کیا اس بات پر؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت نے۔ آپ نے فرمایا واقعتاً ایسا ہی ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ تجھے یہ محبت ہے۔ ہاں ایک بات اور میں بتا دوں، فَلْيُعِدِّ الْبَلَاءَ تَجْفَافًا، تو تم بلاؤں کے لیے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو تیار کر لو کہ مصیبتیں اور آفتیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق رکھنے والوں پر آتی ضرور ہے۔ ایسا نہیں ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے کیا یہ گمان کر لیا کہ ہم جب کہہ دیں گے کہ ایمان لے آئے تو بس پھر ان کو بجا کے نہیں دیکھا جائے گا، ان کا کھوٹا کھڑکا کے ان کو دیکھا نہیں جائے گا کہ یہاں پکے ہیں یا کچے ہیں، نہیں، ان کو ضرور آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے اور اللہ کے ساتھ جو محبت رکھتا ہے اس کی طرف فقر یا ایسے آتا ہے جیسا کہ یعنی پانی نیچے ایک جگہ کی طرف آتا ہے۔ آج ہم بھی اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کے دعویٰ کرتے ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے؟ اور آپ علیہ السلام کو پتا تھا کہ میری امت کا فتنہ سب سے بڑا مال ہے، کہا نا بہت ساری جگہوں پر کہا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، یہ مال آئے گا اور تمہیں پریشان کرے گا۔ اچھا، ہماری کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس بات کی بھی اجازت دے دی کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقیری اور تنگ دستی جو ہے نا یہ کفر تک لے جاتی ہے۔ اس حوالے سے اگر تم مال کو جمع بھی کر لو، مال کو رکھ بھی لو تو تمہاری گنجائش تو ہے، لیکن اس کی محبت کے اندر نہ مبتلا ہونا۔ کہتے ہیں کہ مال کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کشتی اور پانی کی، مال اور دل کی مثال ایسی ہے، کشتی کو پانی تو چاہیے، پانی کے اندر چلے گی نا، خشکی پر تو نہیں چلے گی وہ، اور مال کے ساتھ ہی زندگی چلے گی، لیکن پانی جب تک کشتی کے نیچے ہے اس وقت تک تو بات ٹھیک ہے، جب پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کو بھی ڈبوئے گا اور اس کے اندر رہنے والے جو ساتھ اس کے سفر کرنے والے ان کو بھی ہلاک کرے گا۔ تو مال کی محبت جب دل کے اندر آ جاتی ہے تو پھر اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی جو لے جانے والے راستے ہیں ان سے انسان ہٹ کر دوسری طرف جاتا ہے۔ تو آپ کیا یہ زہد جو زہد اختیاری تھا، حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ 1 سال کا نفقہ یعنی پورا 1 سال کا جتنا خرچ ہے کسی کا، کوئی آدمی 50,000 میں مہینہ گزارتا ہے تو 12 کے ساتھ وہ اس کو ضرب دے لے، کوئی آدمی اگر 1 لاکھ میں گزارتا ہے تو وہ 12 کے ساتھ اس کو ضرب دے لے، وہ اتنا سیو کر کے محفوظ کر کے اپنے اکاؤنٹ میں رکھ سکتا ہے، یہ حضرت حکیم الامت نے کہا۔ اور استدلال کیا آپ علیہ السلام کی سیرت سے کہ فتوحات کے بعد آقا علیہ السلام پورے سال کا نفقہ ہر امہات المؤمنین میں سے ہر ایک کے گھر ڈلوا دیا کرتے تھے کہ یہ پورے سال کا جو ہے نا وہ نفقہ ہے، خرچہ ہے تمہارا،
اس کے اندر اجناس بھی ہوتی تھی, اس کے اندر درہم اور دنانیر بھی ہوتے تھے. آج کے حساب سے اچھی خاصی رقم بن جاتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ان کی تربیت ہی ایسی ہوئی تھی کہ وہ سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتی تھی, اور پھر گھر میں فاقہ ہے. یعنی فخر اختیاری بھی تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا, اپنے خود اختیار کیا ہوا تھا. اور یہ بھی ایک بڑی احسان ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ اگر مالداری والی زندگی گزار کر آپ گئے ہوتے تو پہلے ہی انسان مال کے پیچھے دوڑ لگانے سے باز نہیں آ رہا. تو اگر آپ بھی ایسی زندگی گزار کے گئے ہوتے تو امتی تو سارے یہی کہتے نا کہ نہیں نبی تو ایسا, تو ہم نے بھی ایسا بننا ہے, اس لیے اور مال کماؤ اور دوڑو اس کے پیچھے اور بھاگو اس کے پیچھے. تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا زہد اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زہد, اور پھر آپ کے بچے جو تھے ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا گہرا تعلق تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے ساتھ. اللہ اکبر. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سینے پر بٹھانا اور ان کا وہاں پر پیشاب کر دینا عام معمول تھا, یہ کندھوں پر اٹھا لینا. اور پھر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ بچے تھے, ان کا پیشاب کرنا تو کوئی ایسے مذائقے والی بات بھی نہیں ہے نا, بچے کو کون سا پتا ہے اس چیز کا. اور اس زمانے میں یہ پیمپر شیمپر تو ہوتے نہیں تھے کہ کسی طریقے سے محفوظ کر لیا جائے اس چیز کو. اور خود ان کو سونگنا, حضرت حسن کو سونگنا, ان کے سر کو بوسہ دے رہے ہیں, سونگ رہے ہیں, حضرت حسین کو سونگ رہے ہیں اور کہیں کہ یہ میری خوشبو ہے, ریحان عطیہ, یہ میری ریحان ہے, یہ میرے اولاد کے ساتھ جو پیار ہے. نرینہ اولاد یہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اسی سے آگے سلسلہ آپ کا چلا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گویا کہ کئی شرف حاصل ہو گئے نا, چچا زاد ہونے کے حوالے سے بھی اہل بیت بن گئے, زیر کفالت بھی رہے اہل بیت, گھر کا فرد بن گئے, بیٹی کے خامد داماد وہ بھی اہل بیت بن گئے, نواسوں کے باپ وہ بھی اہل بیت بن گئے. یعنی بڑا گہرا تعلق خاندانی طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا, اور بڑا محبت کا تعلق تھا. آگے مناقب کے حوالے سے جب ہم احادیث آپ کے سامنے رکھیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کے اندر جو احادیث وارد ہوئی ہیں کہ کیسے کیسے آپ نے ان کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں, کیسے کیسے محبت کا اظہار فرمایا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, وہ اگلے حصے کے اندر ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہجرت مدینہ کے بعد جو ان کی اپنی زندگی, گھریلو زندگی تھی, اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں. اور ان دونوں کا تعلق آپس کے اندر نبھاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن معاشرت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ آپ کی رحلت کے بعد حضرت فاطمہ بہت زیادہ یعنی غمگین تھیں, بہت زیادہ اثرات تھے آپ کی رحلت کے. تو 6 ماہ تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود خدمت کرتے رہے حضرت فاطمہ کی, خود خدمت کرتے رہے ہیں زوجہ مطہرہ کی, اپنی بیوی کی. کہ اور ظاہر ہے کہ اس میں ایک بیوی ہونا تو اپنی جگہ پر تعلق ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہونا بھی ایک بڑی نسبت تھی جو حضرت علی کے پیش نظر تھی, اور اس حوالے سے انہوں نے اس کو پیچھے نہیں کیا. اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غزوات کے اندر جو بہادری کے قصے ہیں اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ بھی بہت نمایاں ہیں. غزوہ بدر الکبریٰ جو بڑا غزوہ بدر کے 2 حصے تھے نا, ایک بدر صغریٰ کہا جاتا ہے کہ چھوٹا غزوہ تھا, اور ایک بڑا غزوہ تھا. چھوٹا وہ جو قافلہ گزر رہا تھا جس کے پیچھے گئے تھے, جس کے بارے میں تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ تمہارا ارادہ یہ تھا کہ کیل کانٹے کے بغیر والے جو ہے نا, جو جن کے پاس ہتھیار نہیں ہے ان کو دبوچ کے ہم فتح حاصل کر لیں. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ نہیں, اب حق اور باطل کا فرق ہو ہی جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, ان سے نہیں, تمہارا مقابلہ ان سے کرواتے ہیں. تو وہ جو غزوہ بدر تھا وہ جب آئے ہیں مشرکین مکہ, تو عتبہ, شیبہ اور ایک اور تھے مشرکین مکہ میں سے, یہ 3 لوگ جو ہیں یہ آئے ہیں سامنے. جنگ کا اصول یہ ہوا کرتا تھا کہ فردن پہلے جنگ ہوا کرتی تھی, دو بدو مقابلہ 1 to 1 نا. تو وہ 3 لوگ مشرکین کے آگے بڑھے ہیں, تو انصار آگے آئے ان کے مقابلے میں. انہوں نے کہا نہیں یہ کھیتی باڑی کرنے والوں کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے, ان کے جھگڑے کوئی نہیں ہے, جھگڑا تو ہمارا ان کا تھا جو وہاں سے آئے ہیں بھاگ کے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنے گھر کے 3 فردوں کو بھیجا ہے, حضرت حمزہ, حضرت عبیدہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. ان تینوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی تعلق ہے تینوں کا. یہ تینوں آئے ہیں. حضرت علی نے بھی اپنے مقابل کو بہت جلد پچھاڑ لیا, اور حضرت حمزہ نے بھی بہت جلد پچھاڑ لیا, اور حضرت عبیدہ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے. پھر انہوں نے ان کو ہیلپ آؤٹ کیا اور جو ہے وہ اس کو بھی مارا, اور پھر ان کو واپس کیمپ کے اندر لے آئے, اور حضرت عبیدہ جو ہے وہ زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے. تو گویا کہ دین اسلام کی بنیاد جس کے بارے میں خود آپ علیہ السلام اللہ کے دربار میں کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ 313 ہے, اگر یہ نہ رہے تو پھر تیرا دین نہیں رہنا.
یہ آپ علیہ السلام نے یعنی دیکھیں آپ کے کتنی بڑی بات کی ہے نبی نے کہ نبی کا جتنا توکل اللہ پر ہوتا ہے. دیکھو نا میں اور آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلاس نہ رہی تو پھر سلسلہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرے وسائل کیا ہیں, آپ کو پتا ہے کہ ہمارے وسائل کیا ہیں, کیسے لوگوں کو اکٹھے کر لائیں گے. تو لیکن اللہ پر بھی ہمارا اتنا کی بھروسہ ہے. تو آپ علیہ السلام کا بھروسہ توکل تو بہت زیادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو پیدا کر سکتے ہیں دین کے لیے, لیکن آپ بھی بس اس وقت جو ہے نا وہ پوری موج کے اندر اللہ تعالیٰ کو یہی کہا کہ یا اللہ اگر یہ آج نہ رہے نا تو پھر کوئی بھی نہیں رہنا. اچھا ان 313 اور پورے غزوے کی بنیاد کس پر ہے؟ یہ مباحثت والوں پر 3 افراد پر ہے, اور وہ تینوں افراد کون ہیں؟ اہل بیت کے افراد ہیں. تو یہ آپ علیہ السلام کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے اہل خانہ, یعنی اہل خانہ سے مراد اپنا خاندان جو ہے اس کو دین کے لیے جو پیش کرنا ہے, تو اس میں بھی یعنی آپ ہی کے گھر کے جو خاندان کے اور لوگ تھے ان کی قربانیاں سامنے آ رہی ہیں. تو غزوہ بدر کا پورا یعنی جیسے پورے اسلام کی بنیاد غزوہ بدر ہے, تو غزوہ بدر کی بنیاد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ ایک پلر کے طور پر, ایک ستون کے طور پر اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منقبت اور ایک ان کی مرتبت جو ہے وہ دوسرے صحابہ سے نمایاں ہو رہی ہے اس واقعے سے بھی. اور پھر یہاں پر ہی نہیں, غزوہ احد کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ جو ہے وہ ہوا بعض مشرکین کے ساتھ, اور وہاں پر بڑا یعنی ہمت اور اپنی بہادری دکھائی ہے. اور غزوہ خندق جو غزوہ احزاب تھا جو شدید ترین تھا, جس کے بارے میں فرمایا کہ اذا بلغت القلوب الحناجر, کہ تمہارے دل جو ہیں وہ حلقوں کے اندر آ گئے تھے, حلق کے اندر آ گئے تھے. دل حلق کے اندر آتا ہے کہ جب کسی شدید قسم کا جب بندے کو شوق پہنچتا ہے تو واقعتاً یہی لگتا ہے کہ دل یہاں دھڑکنے کی بجائے نا یہاں دھڑک رہا ہے. کبھی کسی کا ایکسپیرینس ہوا ہو, میرا تو ایک آدھ دفعہ کہیں ہوا ہے, آپ لوگوں کا بھی ہوا ہوگا. لیٹس سپوز کہ اگر شوق ہی لگ جائے نا تو دل یہیں پر واقعتاً ادھر ہی دھڑک رہا ہے. الیکٹریسٹی کا شوق لگ جائے نا, بجلی کا کرنٹ لگ جائے تو وہ واقعتاً دل ادھر ہی آ کے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے. تو اتنی زیادہ یعنی وہ مشکل تھی. تو عمر بن ممدود ایک تھا مشرک, اس نے وہ جہاں وہ خندق تھوڑی سی تنگ تھی نا, وہاں سے اس نے اپنا گھوڑا بکھا کے پیچھے سے لایا اور اندر آ گیا. تو اب اس کے مقابلے کی باری تھی کہ کون اس کے ساتھ مقابلہ کرے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ 1000 بندوں پر وہ بھاری آدمی تھا, اتنا یعنی جری, اتنا چالاک اور اتنا زیادہ جو نا وہ ٹیکسٹ کو جاننے والا اس چیز کی جنگ کے. تو ایک روایت میں تو آتا ہے کہ حضرت علی خود آ گئے ان کے مقابلے میں. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ نکلو میرے مقابلے میں کون نکلتا ہے. اس نے یہاں تک بھی کہا کہ تم لوگوں, تم کہتے ہو کہ تمہارا عقیدہ ہے کہ جنت میں پہنچ جاتے ہیں شہید ہو کر, آ جاؤ تمہیں جنت میں پہنچاؤں. یہاں تک بھی اس نے دعویٰ کیا. تو آپ نے کہا کہ کون نکلے گا, حضرت علی کھڑے ہو گئے. آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. پھر فرمایا کون نکلے گا, پھر آپ کھڑے ہو گئے. پھر فرمایا تیسری دفعہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. آپ نے کہا کہ چلو جاؤ. جا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارا میرا, یعنی انہوں نے کہا کہ تو بچہ ہے یار, تیرے ساتھ میرا کیا مقابلہ, بھتیجا لگتا ہے میرا, تو جا, مجھے تیرا قتل کرنا پسند نہیں ہے. حضرت علی نے کہا مجھے تمہیں مارنا پسند ہے, تمہیں تو مجھے مارنے کا شوق نہیں ہے, مجھے شوق ہے کہ تمہیں قتل کروں. اور اس کو تھوڑا سا للکارا. تو اس نے کیا کیا, اترا اپنے گھوڑے سے, گھوڑے کی ٹانگیں بھی کاٹ دی, گھوڑے کے منہ پر بھی تلوار ماری, زخمی کر دیا گھوڑے کو. غرور جب آتا ہے, تکبر آتا ہے تو دماغ بھی پاگل ہو جاتا ہے نا. گھوڑے سے بھی اتر کے نیچے آ گیا کہ لو یہ بچہ میرے ساتھ کیا مقابلہ کرے گا. یہ نہ کہے کوئی آدمی کہ اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کو شکست دے دی, میں سامنے آ کے شکست دیتا ہوں. گھوڑے کو تو اس طرح اس نے فارغ کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کی تھوڑی دیر مٹ بھیڑ ہوئی ہے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا کلا کما کر دیا, اس کو مار دیا. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری ہے. اور ایسے ہی غزوہ خیبر کے موقع پر وہ جو دروازہ ہے اس کو اٹھانا, صحابہ کہتے ہیں کہ 40 لوگوں نے اس کو اٹھا کے دیکھا, وہ نہیں اٹھا. اس روایت کے حوالے سے بھی بعض دفعہ یعنی محدثین جو ہیں وہ اس حوالے سے وہ تھوڑا پسو پیش کرتے ہیں کہ نہیں شاید ایسا واقعہ نہ ہوا ہو, کوئی مبالغہ ہو. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کرامات الاولیاء حق, اولیاء کی کرامت برحق ہے, خرق عادت ان سے واقعہ رونما ہو سکتا ہے, تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی, اور اسی مقام پر آپ نے فرمایا تھا کہ صبح میں جھنڈا اس بندے کو دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول لا دی, اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. آپ نے وہ دروازہ ہٹایا. مرحب جو ان کا بہت بڑا سپہ سالار تھا, وہ جب سامنے آیا تو وہ بڑے رجدیہ اشعار پڑھ رہا تھا اور بڑے وہ گرما رہا تھا ماحول کو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑھے اپنے بارے میں کچھ. تو ایک ہی وار کیا, صرف ایک تلوار ماری ہے, سر سے لوہے کی ٹوپی, خود جو ہے اس کو چیرتے ہوئے, ہڈی کو چیرتے ہوئے. یہ ڈاکٹرز کو پتا ہوگا کہ کیسے وہ ہڈی چیرتی ہے. پتہ نہیں انسان کی ہڈی جلدی کٹ جاتی ہے آریوں سے یا زور لگتا ہے؟ آری سے ہی کٹتی ہے, اور زور بھی تو لگتا ہوگا نا, ظاہر ہے کوئی الیکٹرک ہوگی, کوئی تیز چلانے والی کوئی مشین ہوگی. تو وہ ایک ہی یعنی تلوار سے انہوں نے مارا ہے, تو وہ جبڑے تک, یعنی لوہے کی ٹوپی
پھر یہ اپنا کھوپڑی اور درمیان کی ہڈیاں کٹتے ہوئے جبڑے تک جو ہے نا وہ اس کا جو ہے نا وہ کاٹ کر رکھ دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ بھی بہادری وہاں پر سامنے آئی. اور پھر یعنی فتح مکہ کے موقع پر ایک صحابی حاتب بن ابی بلتہ جو ہیں انہوں نے یہ یعنی پہلے خبر پہنچا دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو چپکے چپکے نکلنا چاہتے تھے کہ پتہ نہ چلے اہل مکہ کو کہ ان پر حملہ ہونے لگا, کیونکہ معاہدہ تو پہلے وہ توڑ چکے تھے صلح حدیبیہ والا, تو اس لیے اب حملہ کرنے کی تو شرعاً اجازت تھی. لیکن حاتب بن ابی بلتہ نے وہ جو ہے نا وہ مخبری کر دی, تو آپ نے ان کو بھی معافی دی. آپ نے کہا کہ یہ بھی بدریین میں سے ہیں اور اہل بدر جو ہے ان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے, اللہ تعالیٰ بدر کے اندر شرکت کی وجہ سے ان کے گناہ معاف کر دے گا. اور حضرت علی کو بھیجا, کہا کہ وہ فلاں جگہ, خوف جگہ غالباً نام آتا ہے روایات کے اندر یہ لفظ, کہ وہاں پر ایک خاتون ہوگی, اس کے پاس رکا ہے جو وہ مشرکین مکہ کے پاس لے کر جا رہی ہے, اس کو پکڑ لو. حضرت علی وہاں پہنچ گئے, ساتھ ایک اور صحابی بھی تھے, اس کو روکا, اس نے پسو پیش کیا, اس نے کہا نہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. حضرت علی نے کہا بات سنو, مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے, ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے, ان کی بات میں غلطی نہیں ہو سکتی, وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا, اور مجھے کسی قسم کا شک نہیں ہے اس حوالے سے کہ تیرے پاس وہ رکا نہیں. اب یا تو خود نکال, یا پھر یہ ہے کہ تیرا کوئی علاج کریں گے, تجھے سزا دیں گے, کچھ اور طریقے سے تم سے اگلوائیں گے. تو اس نے جب دیکھا کہ یہ تو بڑے پکے ہیں, یہ تو بالکل نہیں ٹلنے والے, میری اس طرح کی بات جو ہے نا وہ نہیں کارگر ہوگی, تو اس نے اپنے بالوں کے اندر وہ رکھا ہوا تھا وہ نکال کر دے دیا. تو وہاں یعنی وہاں پر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد فرمایا اور وہ تشریف لے گئے ہیں. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غزوات کے اندر جو شرکت تھی, اور پھر یمن کے حوالے سے بھی بڑا ایک وہ مشہور ہے, حمدان قبیلہ تھا, وہاں پر حضرت خالد بن ولید کو وہاں ان کو دعوت دینے کے لیے بھیجا, انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. حضرت علی تشریف لے گئے, انہوں نے اسلام قبول کیا. ان کے اسلام قبول کرنے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ خوشی ہوئی, کہا السلام علی حمدان, السلام علی حمدان, حمدانیوں پر جو ہے نا وہ سلام ہو, سلام ہو, یہ شکر ہے کہ لڑائی وغیرہ کے بغیر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور پھر حجۃ الوداع سے پہلے سن 9 ہجری کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. تو کچھ احکام جو ہیں وہ پیچھے نازل ہوئے, تو حضرت علی کو آپ نے کہا کہ تم یہ احکام لے کر جاؤ اور حضرت ابوبکر صدیق کو جا کر بتاؤ. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اور تواضع کی بات ہے کہ نمائندہ رسول بن کر وہاں پہنچ رہے ہیں, تو حضرت ابوبکر نے وہاں پہنچتے ہی پوچھا کہ تم بطور امیر کے آئے ہو, بطور مامور کے آئے, امیر بن کر آئے ہو یا مامور بن کر آئے؟ تو انہوں نے کہا میں مامور بن کر آیا ہوں. یہ ان کی عاجزی اور انکساری ہے. وہ ابو تراب والا واقعہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی اور انکساری پر دلالت کرتا ہے کہ مٹی کے اندر لیٹے ہوئے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت ہی ڈال دی کہ ابو تراب اے مٹی والے. تو پھر حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ کے ساتھ تشریف لائے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ خود ذبح کیے ہیں 100 میں سے, اور بقیہ اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے. اور غالباً اسی موقع پر یا کسی اور موقع پر یہ کہا کہ میری قربانی اے علی تم نے ساری زندگی میری طرف سے کرنی ہے. وصیت کر کے گئے کہ میری طرف سے قربانی جو ہے وہ تمہارے اوپر لازم ہے, کہ تم نے جیسے اپنی قربانی کرنی ہے ہر سال, تو میری بھی قربانی تم نے کیا کرنی, میری طرف سے بھی عید الاضحیٰ پر اللہ کے راہ میں جانور ذبح کر. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی کرتے رہے. اس سے پہلے حجۃ الوداع میں بعد میں آ کر آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں, کچھ اموال اکٹھے کرنے اور ان کو خرچ کرنے کا نظم بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا ہوا تھا. تو بعض صحابہ نے کچھ باتیں کی حضرت علی کے بارے میں. وہ ایک ماحول کے اندر رہتے ہوئے, کلچر کے اندر رہتے ہوئے آپس کے اندر کسی کی کوئی بات ناگوار گزرے تو اس کا اظہار ہو ہی جاتا ہے, کیونکہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے دلوں کے اندر کوئی تھی کھوٹ. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. یہ صحابہ کی دعا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ ہمارے دل کے اندر کھوٹ نہ ہو, کسی قسم کا کینہ نہ ہو کسی کے بارے میں. اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی سبھی صحابہ کی یہ کر دی ہے رحماء بینہم, کہ آپس کے اندر یہ رحم دل ہیں. اور صحابہ کے ان منازعات کو جھگڑا بنا کر اور بنا کر بہت سارے لوگ مستشرقین بھی اعتراض کرتے ہیں, شیعہ بھی اعتراض کرتے ہیں. تو ہمارے قریب زمانے کے ایک بزرگ مولانا محمد نافع صاحب گزرے ہیں, تو انہوں نے تاریخی طور پر رحماء بینہم ایک کتاب جمع کی, تاریخی حوالوں کے ساتھ یہ بات ثابت کی کہ صحابہ کرام کی آپس میں رشتہ داریاں, ان کے گہرے تعلق اور ان کے ساتھ آپس میں حسن سلوک کا جو معاملہ ہے وہ بہت وافر طور پر ہمیں صحابہ کی زندگیوں کے اندر یہ نظر آتا ہے. تو حجۃ الوداع کے موقع پر کچھ ہلکی پھلکی اونچ نیچ ہوئی ہے, لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی وجہ سے دلوں کے اندر کوئی منافرت, کوئی کدورت تھی, ایسا ہرگز نہیں تھا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر کچھ تھوڑا سا دیکھا تو اس کی اصلاح بھی فرمائی, اور اسی اصلاح کا حصہ وہ غدیر خم والا خطبہ ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا, جس کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے.
حجۃ الوداع کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحج کے اندر ہی مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف روانگی اختیار فرما لی تھی، اور غدیر خم، غدیر کا معنی تالاب ہوتا ہے، تو تالاب تھا ایک، اور وہاں اس زمانے کے اندر جو سفر اور آمد و رفت کے جو طریقے ہوتے تھے وہ یہی ہوتے تھے کہ پڑاؤ وہیں پر ڈال لیا جہاں پر کوئی انتظام ہوتا تھا رہنے کا، اور پانی کی خاص طور پر ضرورت پانی کی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کا جہاں نظم ہوتا تھا، تو وہ خم کا جو تالاب تھا اس کے آپ نے وہاں پر پڑاؤ ڈالا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک تفصیلی خطبہ دیا، اس کے اندر کتاب اللہ کی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب اہمیت بیان کی کہ یہ کتاب اللہ بڑا اہم ہے، اس کے ذریعے سے تمہارے لیے ہدایت کا سامان ہے، سنت رسول اللہ پر تم چلتے رہو گے۔ اخیر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان 2 چیزوں کو جب تک تم اپنے ساتھ ان کو تھامے رکھو گے اس وقت تک تم ہدایت پر رہو گے، اور اگر تم نے ان کو چھوڑا تو تمہارا نقصان ہوگا۔ اور وہ 2 چیزوں کے اندر پہلی چیز 2 چیزوں کا مجموعہ ہے اور دوسری چیز ایک ہے۔ پہلی چیز فرمایا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول، کہ میں اپنی کتاب اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ، اور دوسرا میں تمہارے لیے اپنے اہل بیت عطرتی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی عطرت، اپنے خاندان، اپنا جو اہل خانہ ہے وہ میں تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو کتاب اللہ اور سنت جو ہے یہ تو یقیناً ہماری علمی رہنمائی کے لیے ہے، اور جو سادات، عطرت، اہل بیت جو ہیں یہ یقیناً ہمارے قلبی رہنمائی کے لیے، کہ دل کا قبلہ جو ہے وہ بھی بالکل جو ہے وہ سیدھا رہے، اپنی رخ پر رہے، اور وہ رخ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی محبت ہی کا اظہار کرنے کا جو ذریعہ آپ کے خاندان والے سادات، اہل خانہ جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت جو ہیں، آپ کی ازواج مطہرات بھی اس کے اندر شامل ہیں، ان کے ساتھ بھی محبت کا تعلق ہو۔ یعنی جب بھی کسی لائن پر چلا جاتا ہے تو 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک علمی رہنمائی ہو، اور ایک جو اس کے ساتھ کوئی ایفیلیشن ہے آپ کا کوئی ایسوسیشن ہونی چاہیے، اس کے ساتھ دلی طور پر آپ کا کوئی رابطہ ہونا چاہیے۔ تو علم اور جو ذہن اور عقل کی جو ضروریات تھیں کتاب و سنت کی شکل میں ہیں، اور دل کی جو ضرورت ہے وہ اہل بیت کی محبت کی شکل میں۔ اور دوسری بات آپ نے یہاں پر یہ فرمائی تھی کہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو یہاں پر مولا جو ہے وہ کس معنی کے اندر استعمال ہوا؟ تو سردار کے معنی کے اندر استعمال ہوا، آقا کے معنی میں استعمال ہوا، اور عربی زبان کے اندر یہ اس کا استعمال کامن ہے، عام ہے اس کا استعمال، کہ مولا کا لفظ جو ہے وہ اسی معنی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو مجھے اپنا سردار سمجھتا ہے، مجھے اپنا مولا سمجھتا ہے، اسے چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اپنا مولا تصور کرے انہیں۔ اور مولا کا ایک معنی رب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے بسا اوقات یہ لفظ، مولا کارساز کے معنی کے اندر۔ تو مولا بمعنی کارساز جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے، اور اب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہی صرف نہیں بلکہ اور صحابہ کے ساتھ بھی یہ ظلم و ستم ہوا کہ ان کی جو شخصیت ہے ان پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جب مبالغہ آمیزی شروع ہوئی تو یہ مولا کائنات اور مولا کل، اور پھر اس معنی کے اندر لیتے ہوئے کہ یہاں تک کہ رب کے معنی کے اندر اور ولایت کا وہ مقام اور مرتبہ ثابت کرنا شروع کر دیا شیعہ نے جب، تو اہل سنت والجماعت نے ظاہر ہے کہ ایکشن کا ری ایکشن یہ ہوا کہ اس لفظ ہی کو ناقابل استعمال تصور کر بیٹھے غلطی سے، کہ شاید یہ لفظ جو ہے نا یہ آپ کے لیے ہونا ہی نہیں چاہیے، یا یہ حدیث ہی جو ہے اس پر کلام ہے، یا یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ بات بھی کرنا اچھا نہیں ہے، جیسے ان کا مبالغہ آمیزی کے اندر اللہ کے رتبے تک پہنچانا ان کو ٹھیک نہیں ہے، ایسے ہی وہ مناقب اور وہ مراتب اور فضائل جو خود آپ علیہ السلام کی صحیح احادیث سے ثابت ہیں، وہ ٹائٹلز جو آپ کو ملے ہوئے ہیں، القاب ملے ہوئے ہیں، ان سے بھی آپ کو نیچے اتارنا یا ان سے دستبردار کر دینا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ بھی کوئی عقل مندی اور دانش کی بات نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے مولا کا لفظ تو بہرحال حضرت علی کے لیے استعمال شدہ ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر ایک دلچسپ فرق یہ ہے کہ مولا کا لفظ عربی زبان کے اندر جب بھی کسی انسان کے لیے استعمال ہوا ہے تو وہ مرکب اضافی کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ بعض صحابہ کو آپ نے کہا کہ انت مولانا، کہ آپ ہمارے مولا ہیں، ہمارے سردار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ایسے ہی یہاں پر بھی اضافت کے ساتھ ہی استعمال کیا جا رہا ہے کہ میں جس کا مولا ہوں، مولا، میں جس کا مولا ہوں اسی کے مولا حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہاں پر بھی اضافت اور نسبت اور مرکب اضافی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے زیادہ پراپر استعمال جو ہے وہ اس کا یہی ہے کہ مولا بانا یعنی ہم سردار بھی کریں گے، آقا بھی کریں گے،
اور اپنا یعنی دوست اور محبوب کے طور پر بھی کریں گے. یہ سارے معنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ثابت ہیں. اور یہ تو ایک روایت ہے نا, ترمذی شریف کی یہ روایات ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہر مومن جو ہے اس کی جان سے زیادہ قریب میں ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ یقینی بات ہے, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ ان کی جانوں سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جیسے میں ہر مومن کے لیے اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں, ایسے ہی جو مجھ سے محبت رکھے گا اس بنیاد پر, اسے چاہیے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت رکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا سلسلہ اور یہ ولایت کا. اچھا, باقی اس سے بسا اوقات یہ بھی ثابت کر لیا جاتا ہے کہ شاید آپ علیہ السلام نے اپنی خلافت کے لیے نامزد کیا ہے اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کہ میرے بعد تمہارے مولا وہ ہوں گے, بمعنی خلیفہ کے تمہارے وہ ہوں گے. یہ بات بھی درست نہیں ہے, یہ بھی یعنی مبالغہ امیزی کا حصہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر اتنی واضح طور پر کوئی اس طرح کی ڈائریکشن اور ہدایت دے کر گئے ہوں, اور اتنے بہادر آدمی ہوں, اتنے صاف گو راست گو آدمی, حق کے اوپر چلنے والے آدمی, ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حکمت کی وجہ سے, سیاست کی وجہ سے, دوسروں کے غلبے کی وجہ سے وہ دبے رہے اور اپنے موقف کو انہوں نے واضح نہیں کیا, اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی, یہ ان کی کوئی شان نہیں بیان کر رہے, بلکہ نعوذ باللہ ان کی شان میں گستاخی کی جا رہی کہ حضرت علی جو اتنا مقام اور مرتبے والے ہیں. بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بعض موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرگوشیاں کی. تو بعض لوگوں نے کہا کہ آج تو اپنے چچا زاد کے ساتھ بڑی سرگوشیاں کی ہیں آپ نے, تو آپ نے کہا میں نے نہیں سرگوشیاں کی, اللہ نے سرگوشیاں کی ہیں. الفاظ تو اس حدیث کے یہ ہیں کہ میں نے سرگوشیاں نہیں کی علی کے ساتھ, اللہ نے سرگوشیاں کی ہیں. اب اس جملے کا معنی کیا ہے؟ اس جملے کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حلول کیے ہوئے تھے یا اس طرح کا کوئی معنی, بلکہ میں نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرگوشی کی ہے, اپنی منچاہی کی وجہ سے نہیں کی. کچھ گویا کہ کچھ راز, کچھ اہم باتیں ان کو سیپریٹ اور تنہا ان کے کان کے اندر بھی بتائی گئیں, لیکن اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس طرح کا شوشہ نہیں اٹھایا. حضرت یعنی ابوبکر صدیق کے زمانے کے اندر بھی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر بھی. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اگرچہ گننے میں نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد میں آ رہا ہے, لیکن ان کی پوری زندگی کی اور پوری کوششیں, ان کی پوری ایفرٹس جو ہیں وہ پہلی خلافت کے اندر بھی شامل ہیں, دوسری خلافت میں بھی شامل ہیں, تیسری خلافت میں بھی شامل ہیں. ورنہ جتھا بنا کر الگ ہو جانا اور یعنی اگر دین اسلام کا تقابل کیا جائے تو ہمیں تھوڑا سا یہ بدھا لگتا ہے کہ یار 30 سالہ خلافت تھی اور 30 سال کے بعد مسلمانوں کے آپس کے اندر لڑائیاں ہونی شروع ہو گئیں اور یہ زیادہ دیر دین اسلام چل نہیں سکا. آپ دیکھ لیجئے کہ یہودیوں سے تو 40 راتیں نہیں رہا گیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بغیر ہے, ان سے تو اپنے دین پر 40 راتیں نہیں گزاری گئیں. یہ بچڑے کو نہیں معبود بنا لیا انہوں نے. حضرت ہارون ان کے اندر موجود بھی تھے. تو یعنی باقی سارے مذہبوں کا اس سے بھی زیادہ برا حشر ہوا ہے کہ جیسے ہی ان کے رہنما, ان کے پیشوا, ان کے نبی وہاں سے گئے ہیں, اس کے بعد تو وہ 4 دن جمعہ 8 دن جو ہے نا وہ نہیں ٹکے اپنے دین پر, اور انہوں نے سارا کچھ جو ہے نا وہ برباد کر دیا. امت مسلمہ نے اگر 30 سالہ دور گزارا ہے تو یہ ایک بڑی نمایاں کامیابی ہے. اور پھر اس کے بعد انسانی فطرت ہے, اللہ تعالیٰ کے تکوینی راز ہیں کہ کیا وجہ تھی, اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا منظور تھا کہ آپس کے اندر کچھ تعارض وغیرہ ہوئے ہیں, اشکالات ہوئے ہیں. تو ہر خلیفہ کے اور اہل بیت کے امہات المؤمنین سے ان تمام کے گہرے تعلق کے حوالے سے میں نے وہ کتاب ریکمینڈ کی نا, رحماء بینہم, انہوں نے بہت تاریخی دلائل سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ کسی جگہ پر بھی آپ ایسا موقف نہیں اپنا سکتے کہ فلاں فلاں کی آپس میں لڑائی تھی اور آپس کے اندر بغض یا منافرت پائی جاتی تھی. وہ حضرت ابو بکر کے ساتھ حضرت علی کا معاملہ ہو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ ہو, ایون کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی معاملہ ہو, تو اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں کہی جا سکتی کہ یہ جو ہے نا جی انہوں نے نعوذ باللہ جو ہے وہ اپنی کوئی جتھا بنانے کے لیے یا اپنی دل کے اندر کوئی ایسی قدورت رکھنے کی وجہ سے کوئی بدلہ لینے کے لیے ان کے خلاف کوئی کاوش کی ہو. ایسا نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر ان تینوں خلفاء کے زمانے کے اندر شریک رہے ہیں. باقی ان کے ساتھ ایک یعنی کہہ لیں کہ مشکل پیش آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور وہ مشکل یہی تھی کہ جب ان کی خلافت کا معاملہ آیا تو وہ بڑی شورش کا زمانہ تھا, بڑے فتنوں کا زمانہ تھا, حتیٰ کہ اپنے سینے پر پتھر رکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالحکومت جو ہے وہ مدینہ منورہ سے, مدینہ طیبہ سے کوفہ کی طرف بھی منتقل کرنا پڑا. ظاہر ہے کہ کوئی خوشی خوشی تو نہیں وہ لے کر گئے ہوں گے کہ یہاں سے مدینہ طیبہ سے دارالحکومت کو اٹھا کے میں وہاں لے کے جا رہا ہوں. آپ علیہ السلام کا قرب, آپ علیہ السلام کے دربار کی حاضری
اور مسجد نبوی کے جو فضائل ہیں، یہ ساری چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ کر اگر جا رہے ہیں تو کوئی بڑی حکمت تھی اس کے اندر بھی، اور یہ واقعتاً ان کا یہ کارنامہ تھا کہ اپنے لیے تو انہوں نے یہ جو دوری تھی وہ سہ لی، لیکن آنے والے زمانوں کے اندر مدینہ طیبہ کو سیاسی سرگرمیوں سے پاک کر دیا۔ بعد میں کسی حکم حاکم کو بھی یہ نہیں نوبت آئی کہ وہ مدینہ طیبہ جو ہے نا اس کو دارالحکومت بنا لے اور سیاسی سرگرمیوں کا مسلمانوں کی سیاسی سرگرمیوں کا اس کو مرکز بنا دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جب وہ مرکز بنے گا تو اس میں کئی کسی قسم کی وہاں پر شورشیں ہوں گی، خرابیاں ہوں گی، اور آپ علیہ السلام کے شہر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بے ادبی اور وہاں پر جو امن و آتشی ہے اس کے حوالے سے بھی نقصان پہنچے گا۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی بھی پوری معاونت کی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی معاونت کی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی معاونت کی ہے، اور خود اپنا زمانہ بھی انہوں نے بہرحال اچھے طریقے سے ہی گزارا ہے۔ تو اہل بیت کا یعنی یہاں پر بھی ایک بڑا کنٹریبیوشن نظر آ رہا ہے۔ اور پھر جو 30 سالہ خلافت کا دور تھا اس کے اختتام کے اندر جو 5 ماہ یا 6 ماہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ملے ہیں، اور وہ اس 6 ماہ کے بعد جو ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق کے اندر دستبردار ہو گئے ہیں، یہ بھی اہل بیت ہی کی ایک یعنی کہ نمایاں خوبی ہے کہ انہوں نے اپنی سرداری کو چھوڑ کر دوسروں کے حوالے وہ کام کر دیا۔ اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے جو استخلاف یزید ہے اس کی وجہ سے امت کی جو ڈائریکشن چینج ہو رہی تھی کہ خلافت اور نیابت کا جو سلسلہ جس انداز سے چلتا ہوا آ رہا تھا، اب یہاں پر وہ بالکل ایک نیا انداز کہ موروثی طور پر اور اہلیت اور نااہل ہونے کو دیکھے بغیر جو ہے وہ کسی کو نمائندہ بنانے کا جو ایک تصور رائج ہو رہا تھا، تو اس تصور کو بھی نمایاں کرنے کے لیے اہل بیت ہی کا خون کام آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جیسا اگر عظیم سانحہ نہ ہوتا تو یہ جو لائن تبدیل ہو رہی تھی، ایک سے دوسری جگہ پر سوئچ ہو رہا تھا، یہ شاید امت کو یاد ہی نہ رہتا، بھول ہی جاتا، کہیں تاریخ کا حصہ ہوتا اور کتابوں کے اندر ہوتا۔ لیکن اب یعنی یہ ایک واضح فرق ہے کہ جو خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کا جو دور تھا 30 سالہ، اس دور کی جو نمایاں خوبیاں ہیں وہ حضرت حسین کی شہادت سے پہلے کا زمانہ اور نوعیت کا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی اور ان کے خاندان کی قربانی کے بعد کا زمانہ جو ہے ان کو اس خون کی لکیر سے بڑا نمایاں ممتاز کیا جا سکتا ہے۔ واقعہ کربلا کے اندر یہ اہم ترین سبق ہے اس حوالے سے بھی۔ تو اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں انہوں نے اپنے خون کے ساتھ، اپنے جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو نمایاں کیا۔ پھر اہل بیت کا جو لفظ ہے اس کے اندر کون لوگ شامل ہیں، اس کے حوالے سے بھی ایک سوال آ جاتا ہے ذہن کے اندر، تو اس کو بھی حل کیے دیتے ہیں کہ اہل بیت کا جو اولن خطاب ہے وہ تو آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو ہے، کیونکہ اہل خانہ وہی ہوتی، بیوی کو اہل خانہ کہا جاتا ہے، گھر والی وہی ہوتی ہے، اور بچی جب اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے تو وہ اپنے خاندان کا حصہ نہیں رہتی، بیٹی جو ہے نا وہ دوسرے خاندان کا حصہ ہوتی ہے، داماد بھی دوسروں کا بچہ ہوتا ہے، وہ بھی دوسری جگہ پر تصور کیا جاتا ہے، نواز سے بھی ظاہر ہے کہ اس خاندان کا حصہ ہوتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اپنے ساتھ گہرا تعلق ظاہر کرنے کے لیے وہ اپنی کملی کے اندر ان کو ڈالا، پنجتن پاک جو تھے، یعنی یہ بات جملہ کوئی ایسا معترضہ جملہ نہیں ہے، کوئی اتنا نامناسب جملہ نہیں ہے کہ اگر ان کو پنجتن پاک کہہ دیا جائے، ٹھیک ہے نا، اگرچہ وہ ایک آدمی ایک گروہ جو ہے انہوں نے اپنا ایک سمبولک بنایا ہوا ہے اس کو، لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے خود ان پانچوں کو اپنی چادر کے اندر شامل کیا۔ اور راویہ کون ہے؟ اہل بیت کے مناقب کی جو فضیلتیں ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر کے اندر حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ اور دیگر ازواج مطہرات ان احادیث کو روایت کرنے والی۔ اگر ان لوگوں کی نعوذ باللہ من ذالک آپس کے اندر اتنی زیادہ کوئی لڑائی ہوتی تو یہ تو چھپا سکتی تھی نا، یعنی بات کہتی نا، لیکن انہوں نے اس بات کو کبھی نہیں چھپایا۔ حضرت عائشہ ہی کی یہ روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک چادر اوڑی ہوئی تھی، حضرت فاطمہ آئیں، آپ نے ان کو چادر کے اندر لے لیا، حضرت حسن آئے، حضرت حسین آئے، حضرت علی آئے، اور کہا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں۔ وہ گھر والے تو سب کو پتہ ہی ہے نا، بیویوں کو تو سب نے کہنا ہی ہے گھر والے۔ اب یہاں پر بھی افراط اور تفریط ہوا، یا تو بعض لوگ جو وہ اس بات کی طرف چلے گئے کہ نہیں یہ اہل بیت صرف اور صرف یہی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں اہل بیت بیویاں اور پنجتن کا لفظ بھی نہ بولو، ٹھیک ہے نا، باقی بھی پاک ہیں جی، یہ بھی وہ بھی نہیں، ٹھیک ہے، ان کی ایک منقبت اور ان کی ایک فضیلت اگر امت کے سامنے آ بھی رہی ہے تو اس کی وجہ سے کسی دوسرے پر، ٹھیک ہے نا، کسی ایک آدمی کے اندر کوئی ایک نمایاں پہلو آتا ہے تو اس کو بیان کرتے ہوئے کسی دوسرے کے بارے میں منفی ذہن میں کیوں آئے، نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے اس ماحول اور کلچر کے اندر ایک خرابی در آئی کہ جب کسی سیاسی سرگرمی کی وجہ سے یا کس پیش نظر جو ہے وہ یہاں شیعہ سنی کانفلکٹ جو ہے وہ
مار دھاڑ کی نوبت تک جب پہنچا ہے تو اس کے اثرات عوام الناس کے اندر بھی یہ آ گئے کہ بٹوارا کر لیا ہم نے، حضرت معاویہ بھی لے لیے اور خلفائے ثلاثہ کو بھی لے لیا، حضرت علی اور اہل بیت کو ان کے حوالے کر دیا کہ نہیں یہ شیعوں کے شاہد ہیں. نہیں، تمام صحابہ کا تعلق ہمارے ساتھ ہے، ہمارا تعلق ان تمام صحابہ کے ساتھ ہے. ہم تمام صحابہ کو یعنی آسمان ہدایت کے چمکتے ہوئے ستارے سمجھتے ہیں، اور تمام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ قابل احترام بھی ہیں. ان تمام کی محبت اپنے دل کے اندر ہونی چاہیے. باقی ہر صحابی کے مناقب اور ہر صحابی کے فضائل جیسے جیسے آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں ان کو ویسے سن لیا جائے، ویسے ان کو مان لیا جائے. آپس کے اندر کمپیریزن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی اس کی وجہ سے یہ آگے نکل رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ آگے نکل رہا ہے. وہ تو ان کے عند اللہ معاملات ہیں نا، وہ اللہ کے ساتھ سارے کے سارے ان کے معاملات. اس میں ہم سے نہیں پوچھا جانا کہ ہاں جی تم نے کسی کو فضیلت قرار دی تھی، کسی کو افضل کہا تھا یا کسی کو افضل نہیں کہا تھا. یہ کچھ باتیں تو اس حوالے سے ہیں. باقی امت مسلمہ کے دور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا اس کے اندر جنگ جمل اور جنگ صفین وغیرہ کے جو معاملات ہوئے ہیں کہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لینے کا جو معاملہ تھا، اس حوالے سے آپس کے اندر صحابہ کا بھی اختلاف ہوا. حضرت معاویہ، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جانب تھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جانب تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حق جو ہے وہ جب معاملہ اس طرح کا گڑبڑ کا ہوگا تو حق جو ہے وہ علی کے ساتھ ہوگا. تو اس معاملے کے اندر ہم اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ان حضرات سے اجتہادی فتح ہوئی. حضرت مطالبہ قصاص کرنے والے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس میں حق پر تھے. اچھا، اس میں جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی اور جو صحابہ تھے ان کی بات کرتے ہیں. ادھر بھی ان صحابہ کی بات کرتے ہیں. ان کے نیچے منافق دونوں جانب میں موجود تھے. حضرت علی کے گروہ کے اندر بھی یعنی ایسے لوگ جو منافقت کرنے والے تھے، جو سازشی ٹولہ تھا، ادھر بھی موجود تھا، ادھر بھی سازشی ٹولہ موجود تھا. اس وجہ سے یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو پورے کے پورے گروہ کو کلین چٹ دے رہے ہیں یا ادھر ہم پورے کے پورے گروہ کو کلین چٹ دے رہے ہیں. نہ، یہ ہمارا مقصد ہی نہیں ہے اور یہ کرنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے. صرف امت مسلمہ کا اتنا موقف اگر سامنے رکھ لیا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس انداز سے اس معاملے کو نمٹایا ہے وہ امت مسلمہ کے لیے یعنی ہدایت کا سامان ہے، رہنمائی وہاں سے حاصل کی جائے گی. اور حق جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ حضرت علی کے ساتھ ہے تو وہ انہی کے ساتھ سمجھا جائے گا. اور میں نے کہا کہ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں اگر ان کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو وہ جمعہ 8 دن نہیں چلے، لیکن یہ صحابہ کی آپس کے اندر گہری آپس کے اندر تعلق اور رحماء بینہم تھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بڑھاتے ہوئے اپنی بشری کمزوریوں کے باوجود، انسانی جو تقاضے ہوتے ہیں ان کے باوجود، اگر کہیں اونچ نیچ ہوئی بھی ہے لیکن اس کے باوجود حضرت ابوبکر کی خلافت، حضرت عمر کی خلافت، حضرت عثمان کی رضی اللہ عنہم، ان تمام کی خلافت جو ہے وہ تمام کے ایک دوسرے کے تعاون کے ساتھ، ایک دوسرے کی معاونت کے ساتھ جو ہے وہ پایا تکمیل تک انہوں نے پہنچائی ہے. اور ایک اچھا نمایاں دور امت مسلمہ کے لیے ہدایت کا سامان چھوڑ کر یہ حضرات گئے ہیں. تو یعنی اس میں یہ کہا جائے کہ حضرت علی کا حضرت ابوبکر کی خلافت میں بھی حصہ تھا، حضرت عمر کی خلافت میں بھی حصہ تھا، حضرت عثمان کی خلافت میں بھی حصہ تھا، اور اس طرح کی کسی قسم کی کوئی سازش نعوذ باللہ ایسی نہیں تھی. اچھا، وہی کہ اس کا اثر جب آتا ہے کہ ہم وہ کسی ایک فرقے کی جب تردید میں جاتے ہیں تو اس فرقے کے بعد جو سمبولک شخصیت ہے اس پر اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. یعنی تاریخی طور پر بہت ساری باتیں اس طرح کی جمع کی جا سکتی ہیں کہ جی حضرت علی کے گروہ میں فلاں بندہ بھی 2 نمبر تھا، فلاں بندہ بھی 2 نمبر تھا، فلاں بندہ بھی فراڈیا تھا، فلاں بھی سازشی تھا. تو اس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اعتراضات شروع کر دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اہل خانہ کو نوازا. نعوذ باللہ ایسا کہہ دیا جاتا ہے. آج یہاں پر ایک حکومتی سیٹ اپ آتا ہے، ایک وزیر اعلیٰ ہی آتا ہے تو وہ اپنے جتنے عہدے ہیں ان تمام عہدوں کے اندر اکھاڑ پچھاڑ کرتا ہے کہ یار میرے اپنے یعنی جو ذوق کے بندے ہیں، میری جو بات ماننے والے ہیں وہ لوگ آ جائیں. حضرت عثمان نے ایسا تو نہیں کیا تھا. اور اگر کسی سے کوئی بندہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ کوئی اپنا با اعتماد آدمی دیں، یا مجھے ہی پتا ہے کہ میں نے یہ ایک نظام چلانا ہے، اس نظام کے اندر اپنے با اعتماد بندے ہی لگائے جائیں گے نا. ایسے تو نہیں ہے کہ کسی بھی نتھو پتو کو اٹھا کے وہاں پر بھیج دیا جائے کہ چلیں جی آپ جا کر وہاں کے انتظامات سنبھالیں اور وہاں کے انتظامات کریں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کچھ ایسا معاملہ کیا بھی ہے تو وہ اس نوعیت کا تھا. ٹھیک ہے، تو ان پر اس طرح کے اعتراضات اگر کیے جائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اگر اعتراضات کیے جائیں، یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جن کو بالکل بھی کسی طرح سے بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. اور ایون کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی اس طرح کی معیار سے ہٹی ہوئی بات کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے. یہ بھی اہل سنت و جماعت کا موقف نہیں ہے. یہ انداز بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ حب علی جو ہے وہ اصل اس کا مقصد کیا ہو،
بغض معاویہ ہو، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض دل کے اندر ہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو بیان کیا جا رہا ہو، اور نہ ہی ایسا ہونا چاہیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت کو بچاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کرنے شروع کر دیے جائیں۔ یہ بھی اعتدال سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ جو صراط مستقیم ہے اور جو اعتدال کا راستہ ہے وہ یہی ہے کہ تمام صحابہ جو ہیں وہ معیار حق ہیں، کلہم عدول ہیں اور سارے کے سارے عادل ہیں۔ اگر ان سے کوئی غلطیاں ہوئی بھی ہیں تو ان میں سے ہر صحابی کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ ابھی حاتم بن ابی بلتہ کا قصہ بھی آیا، آپ لوگوں نے سنا کہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی غالباً یہ کہا کہ اس کو گردن اتار دی جائے، انہوں نے کیوں مخبری کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، بدری صحابی ہیں اور بدر کے اندر جو شریک ہو جانا ہے یہ بھی بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو یہ خلفائے راشدین جو ہیں چاروں کے چاروں، یہ یعنی بدری صحابی بھی ہیں، عشرہ مبشرہ کے اندر بھی ہیں، ان کے بارے میں صرف تاریخی بنیاد پر کچھ اس طرح کی روایات کو اکٹھا کر کے یہ کہہ دینا کہ ان کے اندر یہ کمزوریاں یا یہ ان کے اندر یعنی یہ تھے، نقص تھا، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اب ہم کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب کے حوالے سے کچھ احادیث آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مناقب ثابت ہیں وہ، اس کے اندر پہلا جو ہے ان کا سب سے پہلے اسلام لانے والے، اس پر گفتگو ہو گئی ہماری، اور ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دوسرا حدیث کے اندر جو منقبت نظر آتی ہے کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ کے شوہر ہونا، یہ بھی ان کی ایک یعنی منقبت اور ان کی ایک فضیلت ہے۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدہ شباب اہل الجنہ، اہل جنہ کے جو نوجوان ہیں ان کے سرداروں کے والد ہونے کی جو ایک فضیلت ہے وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، میں نے کہا کہ اس کا تذکرہ آ گیا، اور یہ حدیث بھی ہم نے ذکر کر دی کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے مولا ہیں۔ اس حوالے سے کافی ساری روایات اکٹھی کی ہیں، اور پھر انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، کہ آپ کا تعلق میرے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت ہارون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تھا۔ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب اور ان کے فضائل کے اندر یہ بات شامل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں یعنی علم کا شہر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہیں، یہ بھی روایت ثابت ہے۔ اور پھر حضرت علی کو ایک جگہ کا گورنر بنا کر بھیجا تو حضرت علی قدرے جھجک رہے تھے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں کیسے فیصلے کروں گا؟ تو آپ علیہ السلام نے ان کے سینہ مبارک پر ہاتھ رکھا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے کسی بھی مسئلے کے اندر کبھی تردد نہیں ہوا، یعنی جب کوئی دو یعنی رائے سامنے آئی ہیں، مختلف قسم کے دلائل بھی اگر سامنے آئے ہیں، تو مجھے کبھی کسی معاملے کے اندر تردد یا شک نہیں ہوا کہ یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، میری سوئی بالکل وہاں جا کے لگتی تھی کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ معاملہ ٹھیک ہے، اس رائے پر میں چل جاتا تھا۔ یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، اور اسی چیز کو وہ خطبہ کے اندر بھی ذکر کیا جاتا ہے نا، وَأَقْضَاهُمْ عَلِي ارحم امتی بھی امتی ابو بکر اشدہم فی امر اللہ عمر اصدقہم حیاء عثمان اقضاہم علی۔ اقضاہم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مشکل کشا۔ اقضاہم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ مشکل کشا نہیں کر لیں گے یار، ٹھیک ہے کہ ترجمہ کوئی مذائقہ نہیں ہے اس ترجمے کے اندر، کہ اگر ہم یہ ترجمہ کر لیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے سب سے زیادہ مشکلیں حل کرنے والے تھے، یعنی جب کہیں علمی الجھن یا کہیں کسی قسم کا کوئی یعنی اس حوالے سے کوئی نوعیت کا کوئی مسئلہ پیش آیا ہے کہ اس کو کیسے حل کیا جائے، تو حل کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر ہوتے تھے۔ یہ اقضاء کا ترجمہ ہے، اور یہ مشکل کشا کا یہ والا معنی اور یہ والا لفظ جو ہے وہ ہمارے اکابر کے اندر بھی مستعمل رہا ہے، ہمارے بہت سارے اکابر کے ہاں یہ لفظ استعمال کیا گیا مشکل کشا۔ حضرت عمر بن زیمر، سعید بن وہب اور زید بن، یہ سبوں سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت علی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں ہر اس آدمی سے حلفاً پوچھتا ہوں جس نے غدیر خم کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں ان کو حلفاً پوچھتا ہوں۔ اس بات کے جواب کے اندر 13 لوگ کھڑے ہو گئے اٹھ کر، انہوں نے گواہی دی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا میں مومنین کی جانوں سے قریب تر نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ راوی کہتا ہے کہ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یعنی اس روایت کے بعض یعنی احادیث یا بعض انداز اس روایت کے یہاں تک بھی ہیں کہ النبی اولا بالمؤمنین والی جو آیت ہے، اس آیت کا حوالہ دے کر آپ علیہ السلام بار بار فرما رہے ہیں کہ جیسے میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں، تو اس بات کو ذہن میں رکھو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے۔ اگر تمہیں میری ذات کا لحاظ کرنا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا بھی لحاظ کرنا ہے۔ شاید وہی کہ آپ علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ جب ان کی حکومت کی باری آئے گی تو اس وقت فتنے اور سازشیں اتنے زیادہ ہو چکی ہوں گی، ان کے لیے یعنی لوگوں کی زبانیں دراز ہوں گی،
تو وہ محبت کا عنصر اور وہ جو ایک جز ہے آپ علیہ السلام وہ امت کے اندر پیدا فرما رہے ہیں کہ وہ آگے تک منتقل ہوتا چلا جائے کہ یہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دلوں کے اندر ہونی چاہیے. باب فی قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ولی کل مومن بعدی عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی روایت طویلہ منها ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن بعدی. آپ نے فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور میرے بعد وہ اور حضرت علی جو ہے وہ ہر مسلمان کے دوست ہیں. رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن. امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے. حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک طویل حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے بیٹوں سے کہا کہ تم میں سے کون دنیا اور آخرت میں میرے ساتھ دوستی کرے گا. راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو جن چچوں کو بیٹوں کو کہا انہوں نے انکار کر دیا. حضرت علی نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ دنیا اور آخرت میں دوستی کروں گا. اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے. راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے آگے ان میں سے ایک اور آدمی کی طرف بڑھے اور فرمایا کہ تم میں سے دنیا اور آخرت میں میرے ساتھ کون دوستی کرے گا تو انہوں نے بھی انکار کر دیا. راوی بیان کرتے ہیں کہ اس پر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ دنیا اور آخرت میں دوستی کروں گا. یعنی آگے سے اگر دوسرے لوگ جن کو دعوت دے رہے ہیں وہ نہیں جواب دے رہے تھے, نہیں رسپانس کر رہے تھے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے یہ کہا. تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے علی تو دنیا اور آخرت میں میرا دوست ہے. اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا مسند احمد کے اندر. تو گویا کہ ان روایات سے پتہ چلا کہ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنا مولا, اپنا دوست, اپنا بھائی قرار دیا. پھر آگے کچھ روایات ہیں جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی چیز کو دہرایا جو آپ علیہ السلام ان کو کہا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی بات کو دہرایا. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور وہی وادی غدیر خم والا واقعہ ہے. وہاں پر قیام کیا, نماز کے لیے اذان دی گئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باجماعت نماز ادا کی جائے. نماز ادا کی. نماز کے بعد آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں کل مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں؟ النبی اولی بالمؤمنین. تو اس طرح میں ہر مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب تر ہوں. صحابہ نے کہا کہ کیوں نہیں, ایسا ہی ہے. راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اے اللہ تو اس بندے کو اپنا دوست رکھ جیسے علی اپنا دوست رکھے, اور اے اللہ آپ اسے عداوت رکھیے, اس سے دشمنی اختیار کیجئے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرے, وہ عداوت اختیار کرے. راوی کہتا ہے کہ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور ان کو کہا کہ اے ابن ابی طالب مبارک ہو, آپ صبح و شام ہر مومن اور مومنہ کے مولا بن گئے, ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا بن گئے. اس بات پر انہوں نے اس کو مبارکباد دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو. امام احمد نے اور ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. اگلی روایت بھی اسی مضمون کی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے آپ کے ساتھ کسی معاملہ میں جھگڑا کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اور تیرے درمیان یہ بیٹھا ہوا آدمی فیصلہ کرے گا, اور حضرت علی کی طرف اشارہ کیا. تو اس آدمی نے کہا کہ یہ بڑے پیٹ والا ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. نعوذ باللہ, حضرت علی کی تھوڑی سی اس نے جملہ ایسا بولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے, اسے گریبان سے پکڑا یہاں تک کہ اسے زمین سے اوپر اٹھا لیا. پھر فرمایا کہ کیا تو جانتا ہے کہ جسے تو حقیر گردانتا ہے وہ میرے اور ہر مسلمان کے مولا ہے. حضرت علی یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشہور واقعہ آپ لوگوں نے شاید پہلے بھی سنا ہو کہیں. تو یہ اس حوالے سے ہے کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت پر صحابہ جو ہیں وہ بھی آگے بڑھے اور انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر مبارکباد دی اور اس بات کا اپنے عمل سے اظہار کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قرب اور مقام اور مرتبہ. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگتا تو آپ مجھے عطا فرماتے, اور اگر میں خاموش رہتا تو پھر بھی مجھے عطا کر دیا کرتے تھے. یہ آپ کی بارگاہ کے اندر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قریبی تعلق ہے, امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طائف کے موقع پر حضرت علی کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی. یہ روایت پہلے میں نے ذکر کی.
لوگ کہنے لگے کہ آج آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ کافی دیر تک سرگوشی کی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نہیں کی بلکہ اللہ نے کی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ سرگوشی کی ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے. معنی اس کا سمجھ گیا نا آپ کہ اللہ نے سرگوشی کرنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے حکم کے مطابق میں نے ان سے سرگوشی کی ہے, اپنی من مرضی کی باتیں میں نے ان سے نہیں کی. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی, میرے اور تمہارے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ ضرورت پڑنے پر حالت جنابت کے اندر مسجد سے وہ گزر جائے. یعنی حجرے جو ہیں وہ مسجد کے ساتھ ملحق تھے, تو اپنی ذات کے لیے یہ استثناء تھا آپ علیہ السلام کی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت تھی کہ اگر غسل کی حاجت ہو جائے تو مسجد کے راستے سے وہ نکل سکتے تھے باہر. باقی لوگوں کو منع کر دیا کہ تمہارے لیے اس حالت کے اندر مسجد کے اندر آنا اس کی اجازت نہیں ہے. حضرت علی سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ, ابو بکر پر رحم فرما, اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور مجھے دارالہجرت سے لے کر آئے, اور بلال کو بھی انہوں نے اپنے مال سے آزاد کرایا. اے اللہ, عمر پر رحم فرما, یہ ہمیشہ حق بات کرتے ہیں اگرچہ وہ کڑوی ہی ہو, اس لیے بہت سارے لوگ ان کو دوست نہیں بناتے اپنا. ٹھیک ہے. اے اللہ, عثمان پر رحم فرمائیے, اس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اے اللہ, علی پر رحم فرمائیے. اے اللہ, یہ جہاں کہیں بھی ہو حق اس کے ساتھ رہے. امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. حضرت حنش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو 2 مینڈوں کی قربانی کرتے ہوئے دیکھا. یہ بات بھی میں نے کہی پہلے. میں نے ان کو پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں ان کی طرف سے بھی قربانی کروں, لہذا میں ان کی طرف سے قربانی کرتا ہوں. اس حدیث کو امام ابو داود نے نقل کیا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا. آپ نے دعا کی, یا اللہ, اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص کو میرے پاس بھیج دو تاکہ وہ میرے ساتھ اس دعوت کے اندر شریک ہو جائے, کھائے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کے ساتھ انہوں نے گوشت تناول کیا. امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا. آگے اور بھی مزیدار حدیثیں سنیے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں, اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اچھا, اس روایت کی وجہ سے, اچھا, ان روایات کے اندر ایک تو محبت کا تذکرہ ہے, افضلیت کا تذکرہ نہیں ہے. جو اہل سنت والجماعت کے عقائد کے اندر ہے نا کہ فضیلت شیخین, آپ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ افضل صحابہ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق ہیں, اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فضیلت شیخین. حضرت عثمان اور حضرت علی کے اندر تفضیل کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے. محبت خاتنین, ختن داماد کو کہا جاتا ہے کہ اہل سنت والجماعت ان دونوں عقیدوں کو یوں بیان کرتے ہیں کہ فضیلت شیخین مسلم ہے اور محبت خاتنین ہے کہ دونوں داماد جو ہیں ان کی محبت جو ہے نا وہ اہل سنت والجماعت کا شعار ہے, ان کا علامت اور سمبل ہے ان کا, کہ یہ اس بات کو پیچھے نہیں چھوڑتے. کھری بات یہ ہونی چاہیے کہ ہر صحابی کی محبت برابر ہونی چاہیے, محبت برابر ہونی چاہیے. عقیدے کے اندر وہ بتا دیا کہ فضیلت شیخین بالکل سر آنکھوں پہ تسلیم ہے, محبت خاتنین بھی تسلیم ہے, اور پھر جو ازواج مطہرات کی محبت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک رتبے کے ساتھ جو خوبصورت گلدستہ جو ہے نا وہ پورے کا پورا دل میں یعنی اس کو سجانا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کو اٹھا کے پھینکنا تو پھر دوسرے کی جگہ بنے گی, نہیں. یہ دل اتنا وسیع کر لیا جائے اور اتنی سوچ وسیع کر لی جائے کہ ان کے مناقب سمیت ہم نے ان کو تسلیم کرنا ہے. حضرت جمیع ابن عمیر التمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی خالہ کے ساتھ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ جا کر ان سے پوچھا کہ لوگوں میں کون حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے. اب انہوں نے اپنا نام کبھی سنا ہوا تھا, حضرت خدیجہ کے ساتھ محبت کا بھی وہ کہا کرتی تھی کہ وہ بڑھیا نہیں بھولتی آپ کو, سوتن تھی نا, تو یہ یہاں پر بھی ایک دفعہ کہا کہ یہ وہ بوڑھی اما نہیں, بوڑھیا جو ہے نا وہ آپ کو نہیں ساری زندگی بھولی ابھی تک, کہ ابھی بھی کوئی گوشت ذبح ہوتا ہے یا کوئی جانور کوئی چیز آتی ہے تو ان کی سہیلیوں کے پاس بھیج رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کے مطابق کہا کہ سب سے زیادہ محبوب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے. عرض کیا گیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ کون محبوب تھا؟ فرمایا کہ حضرت فاطمہ کا خامد. حضرت انس سے روایت ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا, بس آپ کی خدمت میں ایک بھنا ہوا پرندہ پیش کیا گیا, تو آپ وہی والی روایت جو پیچھے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ مخلوق میں سے اسے بھیج جو مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مال کما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنا, یہ روایت میں نے ان کی معاشی حالت کے اندر ذکر کی کہ یعنی مالی طور پر آپ علیہ السلام کے اوپر فاقہ تھا, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مال کما کر لائے اور آپ نے ان کی محبت کا اس میں بھی اظہار کیا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہی نتیجہ ہو سکتا ہے.
وہ کہتے ہیں کہ پورا مال خرچ کر دینا حضرت ابو بکر کی سنت ہے، آدھا مال خرچ کرنا حضرت عمر کی سنت ہے، بہت زیادہ مال خرچ کرنا حضرت عثمان کی سنت ہے، کچھ نہ ہو تو کما کر لا کر خرچ کرنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا اور ان دونوں سے اور ان دونوں کے والد اور ان دونوں کی والدہ سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجہ میں ہوگا۔ یہ بھی امام ترمذی نے روایت کیا ہے فی جامع ترمذی کے اندر۔ پھر اس میں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر اس سے جانداروں کو پیدا کیا، حضور نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے عہد ہے کہ مجھ سے صرف مسلمان ہی محبت کرے گا، مومن ہی محبت کرے گا۔ یہ یعنی روایتیں اب ایسے امام مسلم کی روایت ہے یہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ